السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے زر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے۔ جو بھی رتبہ بالا کے طلبگار ہوئے ہیں، پہلے مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ انتہائی لائق عزت تکریم و اعزاز میرے محترم میزبان مکرم، مجاہد اسلام، خادم تحفظ عقیدہ ختم نبوت حضرت مولانا محمد اکمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم فرمایا کہ قائد الاحرار، امیر احرار حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر آپ کو اس کورس میں حاضری دینی ہے۔ حضرت کی خدمت میں نے عرض کیا کہ وفاق المدارس کے امتحان کے فوراً بعد ہمارے ہفت روزہ 11ویں سالانہ کورس کا اعلان بھی ہے اور اس میں داخلہ بھی ہے۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے کورس سے فارغ ہو کر پھر آپ کے مہمان طلباء کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت نے شفقت فرمائی اور جس طرح ہمیں آسانی ہوئی اس کے مطابق ہی ہماری ترتیب کو ایڈجسٹ کیا۔ اور ویسے بھی میرا خیال یہ ہے کہ کورسز میں مشق والے آدمی کا نمبر آخر میں ہی آنا چاہیے، تاکہ جتنا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، جو سونا آپ حاصل کر چکے ہیں، سونے کی ڈلی حاصل کر چکے ہیں، سونے کا ذخیرہ اب تک لے چکے ہیں، مشق والا خطابت والا آدمی آ کر آپ کو بتائے کہ اب اس ڈلی سے زیور کیسے بنانے ہیں۔ لوگ ڈلی پہنیں گے یا زیور پہنیں گے؟ سونے کی اینٹ ہوتی ہے نا چھوٹی سی، اس کو اینٹ بھی کہہ دیتے ہیں، سونے کی ڈلی بھی کہہ دیتے ہیں۔ لوگ اس کو پہنیں گے یا لوگ زیور پہنتے ہیں؟ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ علم سونا ہے۔ جو درسگاہ میں اساتذہ پڑھاتے ہیں، جو دلائل لکھواتے ہیں، یہ سب سونا ہے، سونے کا ذخیرہ ہے۔ اور خطیب سنار ہے، خطابت زیور ہے۔ سبحان اللہ کہیں۔ علم سونا ہے، خطابت زیورات ہے، لیکن سونے سے زیور بنانے والا کون ہے؟ آپ۔ اب آپ اپنی طرف منتقل کر لیں اس نسبت کو کہ آپ نے یہ سونے کا ذخیرہ حاصل کیا ان دنوں میں، راتوں میں، کتابوں کی صورت میں، دلائل کی صورت میں، مسائل کی صورت میں۔ اب چند باتیں جو میں نے عرض کرنی ہیں، یہ اس سونے کے زیور بنا کر آپ نے انواع و اقسام میں، زیور کی پھر آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بھئی آپ کا واسطہ اگر نہیں پڑا، جن کا بھی ابھی واسطہ پڑا ہے ان کو تو پتہ چل جائے گا جی کہ زیور کی قسمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اگر رخصتی ہوئی تو تب، نہ ہوئی تو تیاری تو ہوگی نا، ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لگے رہیں، بس لگے رہیں، لگے رہنا شرط ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ ہمارا کام ہے لگے رہنا۔ اچھا، زیور کی پھر آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک جملہ آیا تو اب میں اسی کو کھولتے جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ زیور کی کئی قسمیں ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ خطابت کی پھر کئی اصناف ہیں۔ آج کے دور میں خطابت صرف فن نہیں رہا، باقاعدہ علم ہے، اور اسے علم سمجھ کے حاصل کرنا ہے۔ عوامی خطابت ہے، درس قرآن مجید ہے، درس حدیث پاک ہے، ٹیبل ٹاک ہے، میڈیائی گفتگو ہے، درس فقہ ہے، درس مسائل ہے، درس فضائل ہے، مباحلہ ہے، مباحثہ ہے، مناظرہ ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ خطابت کی قسمیں ہیں۔
اور اس میں دنیا کام کر رہی ہے، بلکہ بہت آگے پہنچ چکی ہے۔ اس وقت بڑی بڑی کمپنیوں کا، بڑے بڑے تجارت کے عنوانات کا تعارف کرانے والوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہ آدھے پونے گھنٹے میں کسی بڑی کمپنی کا تعارف کراتے ہیں موٹیویشنل سپیکر کے نام سے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ایک مستقل طبقہ سامنے آ رہا ہے، بہت بڑا اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ کسی کمپنی کا تعارف کرا دیا مختصر لفظوں میں، کسی ادارے کا یا کسی تجارت کے عنوان کا تعارف کرا دیا، اب وہ اس تعارف پر بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میراث ہماری تھی۔ اصل میراث جیسے آپ نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ سارے انبیاء کیا خطیب، اور میرے اور آپ کیا کا خطیب الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو وارث ہر چیز میں وارث ہوتا ہے یا کسی ایک چیز میں وارث ہوتا ہے؟ وراثت مشاع ہوتی ہے یا مخصوص ہوتی ہے؟ وراثت مشاع ہوتی ہے، پھیلی ہوتی ہے مورث کی تمام چھوڑی ہوئی اشیاء میں، اور اس کے پورے ترکے میں پھیلی ہوتی ہے، اس کی ہر چیز میں وراثت منتشر ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جب ہم انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں یا اس راہ پہ چل رہے ہیں تو انبیاء کی وراثت میں جو چیزیں ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میں عرض کیا کرتا ہوں، وقت چونکہ مختصر ہے، اب جو 7 دن میں پڑھا کے آیا ہوں مسلسل، اس کو میں نے 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے میں ریڈیوز کرنا ہے، اس کو مختصر کرنا ہے، اس کو بالکل تفصیل کو اجمال میں لانا ہے، اس لیے آپ نے توجہ میری طرف فرمانی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ باطل کا سارا مقدمہ جھوٹا ہے، وکیل اس کا بڑا تیز اور شاطر ہے۔ اب میں نے لفظ سچا نہیں بولا، حالانکہ جھوٹے کے متضاد لفظ کیا ہے، لیکن خطیب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی لفظ کا متضاد بیان کرتے ہوئے بہت بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ وہاں پھر لفظ متضاد نہیں بولا جاتا، بلکہ جس دوسرے عنوان سے آپ اس کا تعارف کرا رہے ہیں اس کی جو حیثیت ہے اسی کو سامنے رکھیں۔ اب سچے کا مقابل تو ہے جھوٹا، اور جھوٹے کا مقابل کیا ہے؟ سچا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ باطل کا سارا مقدمہ جھوٹا اور وکیل اس کا سچا ہے؟ یہ بات بنتی ہے؟ بلکہ بات کیا بنتی ہے؟ مقدمہ سارا جھوٹا ہے، وکیل تیز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، ہمارا سارا مقدمہ سچا ہے، کیا یہ جملہ ٹھیک ہوگا کہ وکیل جھوٹا ہے؟ وکیل کمزور ہے۔ شاباش، آپ سمجھئے، علماء کے لیے اشارات ہی ہوتے ہیں۔ باطل کا سارا مقدمہ جھوٹا ہے، وکیل اس کا تیز ہے، شاطر ہے اور طرار ہے، زمانے کے اسلوب کو سمجھتا ہے، فنکار ہے، اداکار ہے، ہنرمند ہے۔ ہمارا مقدمہ سارا سچا ہے تو ہمارے وکیل کو بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھ لیں، آپ نے کتنے عنوانات پڑھے ہیں، پہلے بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کتابوں کی صورت میں، تقریروں کی صورت میں، تحریروں کی صورت میں، درسی اسباق کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں طرح طرح کے عنوانات سنتے ہیں، توحید سے لے کر رسالت تک، رسالت سے لے کر عظمت صحابہ تک، عظمت صحابہ سے عظمت اہل بیت تک، قرآن تک، ولایت تک، مدارس تک، مساجد تک، جتنے عنوانات ہیں، عقائد سے تعلق ہو، نظریات سے تعلق ہو، معاملات سے تعلق ہو، معمولات سے تعلق ہو، معاشرت سے تعلق ہو، سیاسیات سے تعلق ہو، اخلاقیات سے تعلق ہو، جتنے عنوانات ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا صرف کسی ایک عنوان میں مقدمہ سچا ہے یا ہر عنوان پہ ہمارا مقدمہ سچا ہے؟ بولو بھائی، ہر عنوان پہ جب ہمارا مقدمہ سچا ہے تو ہمارے وکیل کی تیاری بھی ہر عنوان پہ ہونی چاہیے۔ عالم اپنے مقدمے کا وکیل ہے، خطیب مقرر قوم کی زبان ہوتی ہے، جیسے تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتا ہے، تقریر، بیان، خطابت، مقرر، تقریر، یہ سب کیا ہے؟ یہ قوم کی زبان، قوم کی لسان ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیوں، اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے یہ زمانہ خود بتاتا ہے۔
امیر شریعت سید طول شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں یہ وسائل نہیں تھے، یہ اسباب نہیں تھے۔ آپ اچھا بولتے ہیں، ٹھیک 10 منٹ میں نے زیادہ کہے ہیں، 10 منٹ میں آپ کی وہ تقریر پوری دنیا میں گونجتی ہے یا نہیں گونجتی؟ آپ کا وہ کلپ وائرل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ بولیے نا۔ یہ وسائل حضرت امیر شریعت کو حاصل تھے، یہ وسائل امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو حاصل تھے۔ خواص کے سب سے بڑے خطیب مولانا ابوالکلام آزاد اور عوام کے سب سے بڑے خطیب امیر شریعت سید طول شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکزہ، ان دونوں ہستیوں کو یہ وسائل اور اسباب حاصل نہیں تھے جو آج کے دور میں آپ کو حاصل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہو سکتا ہے اگر اپنے آپ کو سمجھا جائے اور اپنے زمانے کو اس طرح لیا جائے جیسے لینے کا حق ہے، اور زمانے کے اسلوب کو حاصل کیا جائے اور زمانے کے اسلوب کو سمجھ کر اس کو اپنایا جائے، تو آج انسان ان وسائل اور اسباب کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ میں بہت ساری وہ باتیں ہیں جو خطابت کے فضائل پر، خطابت کے مسائل پر لکھوائی جا سکتی ہیں، کہی جا سکتی ہیں، بولی جا سکتی ہیں، لیکن میں مشق کی طرف آتا ہوں تاکہ اس مختصر وقت میں ہم کچھ کہنے میں کامیاب ہو جائے اور میں آپ کو ساری قسموں پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دوں۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف بھرپور؟ کون سے والی؟ ابھی کیا ہو رہے ہیں جی؟ ابھی ہو رہے ہیں 11 ہونے والے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں ایک دن کی 11 اور ایک رات کی 11۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی توجہ دن کی 11 والی ہے یا رات کی 11 والی ہے؟ رات کی 11 والی تو ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت استاد جی حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید فرمایا کرتے تھے بھئی 12 یا 11:30 یا 11 سے پہلے تو آنکھیں بند کر کے لوگ سوتے ہیں، 12 کے بعد آنکھیں کھول کے بھی سو لیتے ہیں۔ مطلب سونے کے لیے آنکھیں بند کرنا بھی ضروری نہیں ہوتی، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، بندہ سو رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ سو رہا ہوتا ہے۔ تو رات والے ہیں یا دن والے 11؟ اگر دن والے ہیں تو پھر میں کچھ اور کہتا ہوں، رات والے ہیں تو کچھ اور کہتا ہوں۔ تو جو ہے ایک خطیب صاحب تھے تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ میری بریک نہیں لگتی، بعض شروع نہیں ہو سکتے، بعضوں کی بریک نہیں لگتی، اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں نا، بعض اسٹارٹ نہیں ہوتے، بعضوں کی بریک ہی نہیں لگتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بریک نہیں لگتی، تو اس نے کہا اچھا بریک نہیں لگتی، تقریر ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں جملہ کیا بولا جاتا ہے وہ بتاؤ مجھے۔ تو اس نے کہا کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بڑا رٹا مارا۔ اب رٹا تو مارا وآخر دعوانا کا، لیکن اس سے پہلے تقریر بھی تو کرنی تھی نا۔ وہ تقریر کرتے کرتے نا، اب جب چھوڑنا چاہیں روکنا چاہیں تقریر کو تو جملہ ذہن میں لائیں کہ وہ جملہ کیا بولنا ہے، وہ جملہ ہی بول گیا، وہ ذہن سے نکل چکا تھا۔ بڑا سوچا، پھر تھوڑا سا آگے گاڑی چلائیں، پھر کوشش کریں میں بریک لگ جائے، 2 جملے بولیں کہ شاید وہ یاد آ جائے، 2 جملے پھر بول دیں زائد کہ شاید اب یاد آ جائے۔ جب نہ آیا نا تو پورے زور سے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ لگ رہی ہو تو پھر ایسی ہی لگانی پڑتی ہے بریک۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ درمیان میں تھوڑا سا ایسے ریفریش کا بٹن دبانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی پوری رات کا مسلسل سفر کر کے پہنچا ہوں اور پھر آگے سفر در سفر ہے۔ ہائے ہائے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گیا گزر۔ تو آپ حضرات کو دیکھا، خوشی ہوئی کہ آپ الحمدللہ اکتساب کے لیے، تحصیل علم کے لیے آئے اور اپنی چھٹیوں کا قیمتی وقت نکال کے آئے۔ اللہ اس کو اور قیمتی بنائے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ آپ میں سے اچھے اچھے خطیب بھی ہوں گے، مقرر بھی ہوں گے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مجھے فی الوقت آپ کو ایسے انگلی پکڑ کے نا، اور سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں کتنی بنتی ہوں گی، ابھی تک نہیں گنی ہوں گی آپ نے، ضرورت ہی نہیں محسوس کی، ہفتے سے رہ رہے ہیں۔ جس چیز کی بندہ ضرورت نہ محسوس کرے یہی حال ہوتا ہے۔ ابھی میں نے توجہ دلائی تو آپ گن رہے ہیں، یہ ایک ذوق ہوتا ہے نا، اب توجہ دلائی تو گن رہے ہیں، ایسے ہی ادھر توجہ دلاؤں گا تو اس کو انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے۔ سیڑھیاں میرا خیال درجن سے زیادہ ہوں گی، اندازہ یہی ہے، درجن تو جانتے ہی ہے نا۔ آپ کہیں گے مالٹے تھوڑے ہیں جو درجن کہہ رہے ہو، یہ کیلے تھوڑے ہیں جو درجن کہہ رہے ہو، تو تقریباً 12 اس سے زیادہ ہوں گی۔ اچھا، آپ نے سبق میں توجہ کرنی ہے، میں آپ کو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھوا کے نا تو ذرا اوپر تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ زیادہ بہتر ہے نا۔ آپ میں اچھے اچھے خطیب بھی ہوں گے، مجھے اس سے نہیں، میں تو اس کوشش میں ہوں، ہمارا ایک مشن ہے کہ ہمارا ساتھی خطیب بھی ہو، خطیب گر بھی ہو، خطیب بھی ہو، خطیب گر نہیں، خطیب
گر یعنی خطیب تیار کرنے والا بھی، اور ضروری نہیں کہ جو خطیب گر ہو وہ اچھا خطیب، بہت اچھا اور معروف خطیب بھی ہو، اس کو خطابت کے رموز و اوقاف اتار چڑھاؤ، خطابت کی اصناف یہ آتی ہو، مدرس ٹائپ آدمی بھی ہو تو وہ بہترین، اس کے لیے ایک پڑھانے کا میدان خطابت بھی ہے اس دور میں، اس کو سکھانے کا میدان خطابت بھی ہے۔ میرے عزیزوں، سکول کالج کے بچے ہم نے دیکھا ہے، سکول کالج کے بچے نہیں، صرف بچے ہی نہیں، بچوں کے باپ بھی، اور صرف چھوٹے چھوٹے ملازم نہیں، سرکاری دفاتر اور سرکاری محکموں کے بڑے بڑے درجے کے ملازم، میرے ابھی اس کورس میں کافی سارے ریٹائرڈ افسران بھی آئے ہوئے تھے۔ چیز ایسی ہے، آپ کسی کو کہیں کہ میں پبلک سپیکنگ کا کورس کرا رہا ہوں، میں بیان اور تقریر کا کورس کرا رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ لوگ اپنے بچے نہیں دیں گے؟ آپ کو دیں گے، لیکن جیسے بچے دیں آپ بھی ان کو بچے ہوئے واپس کرنا، مہربانی کرنا۔ اچھا چلو، میں لفظ دو بولے لیکن ان کا محمل مطلب الگ الگ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ دیں گے آپ کو بچے اور آپ بچے، شاید ذرا کم کریں نا، بچے ہوئے واپس دینے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو خیر، اب لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بچوں کا تقریری ایک مقابلہ کرانا چاہتا ہوں، کیا ہر ماں باپ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اچھی تقریر کر رہا، اچھا بیان کر رہا؟ تقریر وکیل کی ضرورت نہیں ہے، تقریر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے، سیاستدان کی ضرورت نہیں، معاشرے میں ہر فرد کو تقریر کی ضرورت ہے، تو ان کو دوسرے سکھائیں یہ زیادہ بہتر ہے، یا علماء سکھا رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے آگے یہ بہت بڑا میدان ہے، تو میں نے آپ سے ایسی باتیں کرنی ہے کہ آپ جس سے خطیب بھی بنے، اگر بن چکے ہیں تو کب خطیب گر بنے، جو خطیب ہیں وہ خطیب گر بنے، اور جو خطیب نہیں وہ گرو خطیب بنے، ٹھیک ہے؟ اچھا، خطیب گر اور خطیب، تو دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ آپ نے توجہ صرف میری طرف کرنی ہے، وقت پہ میری نظر ہے اور اس کی میرے اوپر نظر ہے، اس لیے تو سامنے رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، توجہ ہے بھائی، بولو تو صحیح نا۔ صوفیوں میرے سے زیادہ تھکے ہوئے ہوگے تو میں تو ویسے ہی وہ ایک پیٹ کے آیا نا گھر، پتہ ہے نا، اندر کالا باہر کالا، صرف کپڑوں کا نہیں، اندر کبھی کالا، پیٹ کے آیا، ماتم کر کے گھر آیا تو زمیندار نے پیچھے لسی بھی بھیج دی، پٹواتے تو غریبوں سے ہے نا، وہ زمیندار نے لسی بھی بھیج دی۔ اب وہ دیکھے لسی کو، لسی کافی پتلی تھی، ملنگ زیادہ ہو گئے ہوں گے، پانی ڈال دیا ہوگا، اب پتلی تھی تو وہ کبھی لسی کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے لہو کو دیکھتا ہے، تو کہتا ہے تھکیا تو میں بھی ہے لیکن تو میرے نال چوکھی تھکی ہے، بھلا کرو، تھکا تو میں بھی ہوں لیکن آپ میرے سے زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، بیداری میں آؤ تھوڑے سے، نہیں تو میں ابھی سے کھڑا کر دوں گا، پورا سبق کھڑے ہو کر پڑھاؤں گا، پھر ٹھیک ہوگا۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا 10-15 منٹ کھڑا کروں، وہ تو لازمی ہے نا مشق کے طور پہ، لیکن آپ ابھی چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا خلوص ہے کہ اگر ابھی سے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، توجہ کریں ذرا، آپ کسی بھی استاد سے، یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے میں کیا کچھ بلواتے ہیں، میں تو کافی چیزیں ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اوپر والے چیمبر میں بھی، آپ کتنا کچھ بلواتے ہیں یہ آپ پہ ہے۔ کسی بھی استاد سے آپ مشورہ کرتے ہیں کہ استاد جی میں نے خطابت کرنی ہے اور میں خطابت میں بلندی تک جانا چاہتا ہوں، خطابت کی معراج پہ جانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا پہلی سیڑھی سے میں ذرا اوپر تک لے جانا چاہتا ہوں، خطابت کی، اس کو اگر کوئی ساتھی آڈیو ریکارڈ کر لے، ہر مجلس میں ہماری گفتگو کا زاویہ در سامعین کو دیکھ کے ذرا بدلا ہوتا ہے، میں چہروں کو، آنکھوں کو دیکھ کے گفتگو کرنے والا آدمی ہوں، رٹی رٹائی گفتگو نہیں آتی، اب یہاں بالکل میری گفتگو کا زاویہ اپنے کورس سے بھی بدلا ہوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے بہت ہی آگے چلا جائے آپ کے ذوق کی وجہ سے، اور پھر سادات کے مرکز کی وجہ سے، اور پھر آرار اسلام کی خدمات کی بنا پر، اس لیے اس کو ذرا کر لیں، مجھے دے دیجئے گا، آپ کو کام نہ بھی آئے مجھے تو آ جائے گی نا، ٹھیک ہے جی؟ ہو رہی ہے توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بیٹے بولو نا، ذرا کہو نا، توجہ ہے؟ چلو الحمدللہ۔ آپ کسی بھی استاد سے کہتے ہیں کہ میں خطابت سیکھنا چاہتا ہوں، خطابت کرنا چاہتا ہوں، خطابت کی بلندی تک جانا چاہتا ہوں، اچھا معیاری خطیب بننا چاہتا ہوں، تو آپ کو آپ کے استاد کہیں گے بیٹا سب سے پہلے فضائل بیان کرو، سب سے پہلے سیاست بول بھی لو بھائی، یہ بھی مشق ہے، سب سے پہلے فضائل بیان کرو، مسائل اور دلائل بعد میں، پہلے آپ کو پتا ہے کہ دلائل اور مسائل سے فضائل آسان ہوتے ہیں، فضائل تعریف کو کہتے ہیں، فضائل تعارف کو کہتے ہیں،
فضائل شان کو کہتے ہیں. میں نے توجہ دلائی تو موبائل بھی آ گیا, سبحان اللہ. اور تھوڑی سی توجہ دلاؤں تو یہ آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اچھا. فضائل, مسائل اور دلائل سے, اور یہ بے تکلفی کی چیز ہے. خطابت جو ہے نا, اب میں آپ پہ ایسے روب ڈال کے جناب تو کیا آپ خطابت سیکھیں گے؟ میں تو ساتھیوں کو کہتا ہوں ہم نے باہر سے کوئی شے نہیں ڈالنی, آپ کے اندر خطیب ہے اس کو باہر نکالنا ہے. ابھی نکلے گا انشاءاللہ, دیکھیے گا. آپ آئے اکیلے تھے, جائیں گے تو دو ہو کے جائیں گے, لیکن وہ والے دو نہیں جو شاہ جی نے ابھی دو کیے ہیں. یہ دو آپ کے اندر سے ہی ایک شے نکلیں گے. توجہ ہے بھئی, میں بے تکلف کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو اتار دو یہ بے وجہ کی شرم اور بلا وجہ یہ حجاب جو ہے اس کو اتارو, سارے حجاب اتارو اور اپنے آپ کو بے تکلفی میں لے آؤ گے. اسی کانفیڈنس کا نام تو خطابت ہے. یہ کوئی نصاب نہیں ہے, اپنے اپنے ذوق کی چیز ہے. نصاب اس کا کوئی نہیں ہے. تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا نصاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا خطابت کو آسان لفظوں میں سمجھو کہ کسی خطابت کا ذوق رکھنے والے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کے بولو, وہ جو کچھ آپ کو بتائے اس کی بات پہ عمل کرو. اس نے جو کچھ سر سے پاؤں تک آپ کو دیکھا, سنا, پایا, محسوس کیا, اس کے مطابق آپ پہ جو تجزیہ کرے اس کو اپناؤ, اپنے اندر لاؤ, خطیب بن جاؤ گے. یہ اس کا مختصر سا نصاب ہے. اسی لیے اس کام کے لیے ہمیں حضرات حکم کرتے, اور ہم طالب علمی سے بچپن سے ذوق میں اس سے لگے ہوئے, ایک لائن کو اختیار کیا ہوا ہے. آپ کے استاد کیا کہیں گے کہ سب سے پہلے کیا بیان کرو؟ فضائل. مسائل مشکل ہیں, دلائل. ایک طرف مشکل تو یہ کہ آپ کو ابھی اپنے اشارات پہ قدرت نہیں, ایک طرف مشکل یہ کہ ابھی آپ کی زبان اس طرح الفاظ پہ قابو نہیں رکھتی, ایک طرف مشکل یہ کہ آپ کے گلے کے ابھی اتار چڑھاؤ کی کیفیت بھی وہ نہیں. یہ ساری مشکلات ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ مشکل بھی سر لے لو کہ جناب بیان دلائل شروع کر دو, بیان مسائل کا شروع کر دو تو مشکلات پہ مشکلات آ جائیں گی. اب دیکھو مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ہم بھی وہی استادوں والی بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا بیان کرو؟ فضائل. اب سنو, میں خطابت کی دنیا میں, خطابت کی تعریف میں کسی کتاب سے پڑھے بغیر کہہ رہا ہوں, اپنی ذوقی بات کر رہا ہوں. نقابت کو, اسٹیج سیکٹری کو میں فضائل کہا کرتا ہوں. اسٹیج سیکٹری کو, اب یہ پہلا سبق ہے, پہنچو. اسٹیج سیکٹری کو یہ خطابت میں کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا. نقابت, اسٹیج سیکٹری. اسٹیج سیکٹری میں کیا ہے بھئی؟ میزبانوں کا تعارف اور تعریف, جلسے کا تعارف اور تعریف, پروگرام کا عنوان کا تعارف اور تعریف, خطیب کا تعارف اور تعریف, نعت خوان کا تعارف اور تعریف, قاری صاحب کا تعارف اور تعریف. یہی کام نہیں ہوتے اسٹیج سیکٹری کے. وہ جتنا اچھا مقرر بھی ہو, لیکن جب اسٹیج سیکٹری کے طور پہ کھڑا ہوگا تو وہ اس وقت خطیب کے طور پہ کھڑا ہے یا اسٹیج سیکٹری کے طور پہ کھڑا ہے؟ وہ اس وقت جمعے کی تقریر کر کے اگر آیا اور جمعے کی رات کو جلسہ ہے تو وہ ادھر والی تقریر شروع کر دے گا اسٹیج سیکٹری میں؟ ہرگز نہیں. اسے اپنی حیثیت پہچاننی ہوگی, نہیں تو اپنے ہاتھوں خود خراب ہوگا, اپنے ہاتھوں خود پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آئیے, نقابت میں ایک چھوٹا سا خطبہ ہم نے کسی وقت تیار کیا تھا, اور وہ چلا, اور ایسا چلا کہ اس سے طلباء چلے. ایک ہوتا ہے چلنا, کسی سے دور ہو جانا, ایک ہے اس سے بھی آگے ہو جانا. دونوں چلنے میں بولے جاتے ہیں. تو طلباء اس کی وجہ سے بہت چلے, بالکل ابتدا سے طلباء چلے, اور وہ خطبہ میں آپ کو تقسیم کر دیتا ہوں. اللہ دفتر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے انہیں عرض کیا تو انہوں نے فوٹو کاپیاں نکلوا دی. یہ بھی بتاتا چلو نا, یہ بھی انہی کا احسان ہے جنہوں نے اتنی آپ کی میزبانی کی. اس کام میں بھی وہی مکمل طور پہ تعاون فرما رہے ہیں. اچھا, یہ خطبہ میری ایک عادت ہے کہ سبق پہلے یاد ہو دیا بعد میں جائے, تاکہ ہمارے حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے, حضرت علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ ہو, کہ علم وہ جو زبان پہ, دولت وہ جو جیب میں. بندہ بھیک مانگ رہا ہو اور اس کے لاکھوں روپیہ بینک میں ہو, پوچھو تو کہہ دی وہ بینک میں ہے نا, میں جیب میں تو اس وقت کچھ بھی نہیں رکھتا. تو اس دولت کا کیا فائدہ جو ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکے؟ اس علم کا کیا فائدہ جو آدھے گھنٹے کی تقریر نہ کرا سکے, جمعہ نہ پڑھوا سکے, کسی نکاح کے موقع پر بیان نہ کرا سکے؟ تو حضرت فرماتے تھے علم در کلا, زر در پلا فارسی میں. دولت وہ جو جیب میں, علم وہ جو زبان پہ. دولت وہ جو جیب میں, علم وہ جو زبان پہ. اور ساتھ ہی فرماتے تھے, جب ہم کبھی حضرت کی بات لکھنے لگتے نا, فرماتے تھے میرے مضامین کی آمد بند ہو جائے گی, چھوڑ دو قلم کاغذ, چھوڑ دو اس کو,
ہم حیران ہوتے کہ اگلا جملہ کیا کہیں گے. حضرت فرماتے تھے میری باتوں کا بوجھ ورق پہ نہ ڈالو، دماغ پہ ڈالو. میری باتوں کا بوجھ کس پہ ڈالو؟ تو ایک ساتھی کہنے لگا ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، نہ دماغ پہ ڈال رہے ہیں نہ ورق پہ ڈال رہے ہیں. کہتے ہیں موبائل پہ ڈال رہے ہیں. کہتا ہے حضرت کی بات سے تعارف تو کوئی نہ ہوا نا، کیونکہ ہم تو موبائل پہ ڈال رہے ہیں. اور بھائی موبائل میں روزانہ کتنی چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. کوئی سننے کا کسی کو موقع ملتا ہوگا کوئی خاص چیز اگر ریکارڈ ہو جائے، ورنہ موبائل پہ بوجھ ڈلتا جاتا ہے. بوجھ اصل کہاں ڈالو؟ دماغ پہ. کہاں ڈالو؟ یہ سبق آپ کو دیا جائے گا، لیکن پہلے اس کا بوجھ دماغ پہ ڈالو. دیکھو نقابت کا ایک مختصر سا خطبہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. جیسے عربی میں خطبہ ہوتا ہے ایسے اردو میں یہ خطبہ ہم نے کبھی تیار کیا تھا. وہ خطبہ کیا ہے بھئی؟ 2-3 تمہیدی باتیں موقع محل کے مطابق کہہ کرنا کہ آج کے جلسے کا عنوان عظمت قرآن ہے، اس کے اندر مہمانان مکرم. اگر وقت ہے آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ ابھی لوگوں کو جوڑنا ہے، تو اشتہار پڑھنا شروع کر دیں. اشتہار پڑھ کے نام لکھے ہوتے ہیں. یہ تو حکمت کی بات ہوتی ہے نا، بڑی دانائی کی بات ہوتی ہے. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا امام غزالی ہے، حالانکہ سامنے اشتہار دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن بڑی تکنیک سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں یا آج کے جلسے میں تلاوت کلام مجید فرمائیں گے، نعت پڑھیں گے، نام ساتھ لیتے جائیں. وقت کو دیکھ کے، وقت نہیں ہے چھوڑ دیں اشتہار پڑھنے کا. آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ تو میں نے کہا ہے جب وقت ہو تو. جب وقت نہیں ہے تو کسی نے نہیں کہا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ خود کر رہے ہیں اور پریشان ہوں گے. اچھا جی، اب آپ کیا کریں گے کہ اللہ کی توحید کی بات آئے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. ان جملوں سے آپ بے تکلف ہو گئے. مجمع کے ساتھ کیا ہو گئے؟ سٹارٹ بھی ہو گئے. آپ کا پریشانی بھی آپ پہ جو تھی ختم ہو گئی، اور آپ پہ جو روب طاری تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سیٹ ہو گئے. اب کھڑے ہو کر آپ نے 3 جملے کتنے جملے؟ 3 جملے. انہی 3 کو میں پھیلاؤں گا. بات ماشاءاللہ ایک خوبصورت کلپ کی صورت میں سامنے آ جائے گی. وہ 3 جملے پہلے سن لیں. سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. کہو بھائی جلدی جلدی. ذوق نہیں ہے، شوق ہے، ذوق نہیں ہے. میں 2 لفظ بولا کرتا ہوں، دونوں میں بڑا فرق ہے. شوق تو یہ ہے کہ میں بہت اچھا خطیب بن جاؤں، ترجمان اہل سنت کہلاؤں، وکیل صحابہ کہلاؤں، خطیب ختم نبوت کہلاؤں، خطیب اسلام کہلاؤں. شوق تو یہ ہے، اور ذوق یہ ہے کہ میں بول رہا ہوں، آپ بولتے ہوئے اشارہ بھی نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے صرف شوق ہے. ذوق میرا ذوق ہے نا، تو میں بولتے ہوئے اشارہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ میرا ذوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ اشارہ کر. جس میں اشارہ نہیں ہوتا وہ تقریر نہیں ہے. تو شوق ہے، ذوق. شوق تھا وزیر اعظم بن جاؤں، بن کے بیڑا غرق کر دیا. ذوق بھئی یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شوق و ذوق بولے تو اکٹھے جاتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے دونوں میں. شوق صرف خیال کا نام ہے، ذوق چکھ لینے کا نام ہے، ذوق باقاعدہ اسے اپنا لینے کا نام ہے. تو آپ کا شوق ہے، ذوق بھی ہے کہ نہیں؟ اس طرح نہیں، پھر اس طرح نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ گردن الحمدللہ اپنے وزن پہ کھڑے رہنے کا اللہ نے ایک انتظام کر رکھا ہے. اس کے لیے الگ ٹیک کی میرے خیال ضرورت نہیں پڑتی. میں نے جہاں کہا ہے پتہ چل گیا انہیں، آپ میری طرف توجہ کریں. اچھا جی، خواہ مخواہ آپ طالب علم دیکھیں چھیڑ چھاڑ کے تو پریشان کرتے ہیں، 2 بندوں کے درمیان دوری کا سبب بننے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. میں نے جس ساتھی کو کہا پیار سے ہی کہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا جی، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اشارہ کرنا ہے بھائی، اشارہ کرنا ہے. اشارہ تو خطابت میں ایسے ہے جیسے پرندے کے لیے پر ہوتے ہیں. اشارے خطیب کے لیے پر ہوتے ہیں. پرندہ پروں پہ اڑتا ہے، خطیب اشاروں پہ چلتا ہے. مجھے آپ کہیں نا کہ اشارے روک کر آپ کو میں انعام دوں گا، مجھے کہیں کوئی ساتھی کہے کہ 5 منٹ اشارے کے بغیر تقریر کرو، میں کہوں گا انعام رکھو اپنے پاس. میرے سے نہیں ہوتی اشارے کے بغیر گفتگو. ٹھیک ہے. او بھائی ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے بندہ پتھر بن گیا، ہاتھ کوئی روک دے، رسی باندھ لے، میں کہوں گا بس ٹھیک ہے، یہ ہاتھ بندے رہنے منظور ہے، بولنا نہیں ہے اشارے کے بغیر. آپ خود اپنا ایک کلپ ریکارڈ کریں، اشارے کے بغیر گفتگو کریں اور ایک اشارے والی گفتگو کریں. آپ خود محسوس کریں گے، فوراً اس کو ڈیلیٹ ماریں گے جس میں آپ بغیر اشارے کے بات کر رہے ہیں، اور اس کو آپ دیکھیں گے، دکھائیں گے دوسروں کو بھی کہ میری گفتگو ہے جس میں آپ اشارے کر رہے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم بھی آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اچھے لگیں. پتہ نہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اتنے اچھے نہ لگے؟ شاید محبوب بننے کا شوق نہیں ہے. ایسا نہ کرو. اچھا جی، توجہ ہے بھائی؟ بولو تو صحیح. توجہ ہے؟ اشارہ کرنا ہے. سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا
ہلتا ہے نہیں ہلتا ہے, ہاتھ ہلتا ہے بھائی ہلا, اگر نہیں ہلتا بالکل نہیں کہوں گا میں. اور اگر ویڈیو شیڈیو تو نہیں بن رہی, ایسے کرو بلا, اگر نہیں سیدھی کھڑی ہوتی پھر بھی میں کچھ نہیں کہوں گا. جس کی انگلی سیدھی کھڑی ہوتی ہے وہ تو صحیح ہے, ایسے تن کے سیدھی کھڑی کرو نا اللہ کے بندو صحیح. دیکھو جس کی ٹیڑھی ہوئی نا پھر وہ علامت صحیح. اب ایک پکڑ کے سیدھی کر رہا ہے, اچھا صحیح. ایسے مجھے نظر آئے نا یار اللہ کے بندو کیا ہو گیا, اب اشارہ ہاتھ نہیں ہے, جوان نہیں ہو, خون نہیں ہے, گرمی نہیں ہے, کمال ہے بھائی. ہاں شاباش بھائی اوپر کرو نا. اے دیکھو اب میں کیا کروں, دیکھو نا یہ اب یہ بھی صحیح ہو جاؤ, صحیح ہو جاؤ. نہیں تو امیر شریعت کے خاندان کا تعلق حکیموں سے بھی ہے, پھر میں شاہ جی سے کہوں گا کہ وہ جو حکیم ہے نا ادھر خاص, ان سے ذرا ان کا وہ کورس بھی ہو جائے. کیا خیال ہے, تاکہ پورا کورس مکمل ہو. سیدھی ایسے کرو, ایسے نہیں, یہ کوئی تھوک تھوڑی لگانی ہے اللہ کے بندو, ایسے. او بھائی انگلی کا پیٹ ادھر ہو, پشت ادھر ہو, یوں, ہاں شاباش ایسے. پٹھان تو چلو ہمیں سمجھانے میں ہم ان کو بار بار وہ کرتے ہیں, پنجابیوں کو تو اللہ نے فطری خطیب بنایا ہوتا ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے, کرو ایسے شاباش, قوت سے پتہ چلے نا ذرا. ہاں شاباش شاباش, چلو چلو کرو کرو, ہاں چلو بس. اب دیکھو پوری تقریر میں مشق ساتھ ساتھ چلنی ہے, میری بات کی طرف دھیان دینا. سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. دیکھو اشارے بات میں وزن بناتے ہیں, اور آپ کو شروع میں لگے گا کہ اشارہ میرا اشارہ تکلف والا ہے. کوئی بات نہیں, میرا اشارہ تکلف والا لگ رہا ہے, ساتھ بالکل بے تکلفی سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو آپ جب کرو گے, کرتے کرتے آپ کو ختم ہو جائے گا یہ خیال کہ تکلف والا اشارہ تھا. دیکھو شروع میں خطابت میں اگر کسی مقام پہ جیسے پگڑی باندھنے میں بندے کو محسوس ہوتا ہے یہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہے, اسی طرح اشارہ کرنے میں لگے گا کہیں ریاکاری تو نہیں ہے, تو میں اس کے لیے بھی آسانی کر کے کہتا ہوں کہ خطابت میں شروع میں اگر کسی کام میں لگ رہا ہو کہ ریاکاری ہے تو سوچ لو کہ میں نے بلندی تک جانا ہے, اور بلندی تک تدریجن جایا جاتا ہے. پہلے ریاکاری ہوگی, بعد میں عادت ہوگی, پھر وہی انشاءاللہ عبادت بن جائے گی. پہلے ریاکاری پھر عادت پھر عبادت, پہلے ریاکاری پھر عادت پھر عبادت, پہلے ریاکاری پھر عادت پھر عبادت. اس لیے اس کام میں نہیں جانا کہ اشارہ تقوی کے خلاف ہو گیا. سبحان اللہ, اشارہ کون سا تقوی کے خلاف ہوتا ہے, یہ کوئی دوسرا اشارہ تھوڑا کیا پھر میں بتاؤں. ٹھیک ہے, ہم بیٹھے کلاس میں ہے نا, مجھے ظاہر ہے ہماری لائن ہے, ہمارا یہ اس کام میں ہماری محنت ہے. جب کوئی کہتا نہیں یہ اشارے تقریر میں جی اشارے کیا ہوتے ہیں, میں نے پھر ایک صوفی کو پکڑ کے کہا ادھر کمرے میں آؤ. کمرے میں لے جا کے میں نے 2-3 سے اشارے میں نہ فاصلے پہ رہ کر اشارے بتائے. میں نے کہا صوفی صاحب یہ اشارے تقوی کے خلاف ہوتے ہیں. خدا را ہم نے اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے, اب دیکھو بھائی صوفی صاحب ہیلو, اچھا ایسے موقع پہ اٹھتے ہیں کہ ساری بات کا اپنے آپ کو مصداق بنا دیتا ہے کہ وہ میں ہی تھا. توجہ ہے بھائی, توجہ ہے. کوئی بندہ شورش کی تقریر میں اٹھا تو شورش کاشمیری نے کہا کہ سارے مجمع کو ضرور بتانا تھا کہ میرے مثانے کمزور ہیں. شورش تو میری شورش. اچھا بھائی میری بات محسوس نہ کرنا, میں صرف آپ کو کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھانے کے لیے کہ دیکھو میں آپ میں سے کتنوں کو جانتا تھا, میرا خیال ہے کسی کو بھی, ان مولانا صاحب یہ تو ویسے ہی یہاں کے مبلغ ہیں, اور کسی کو نہیں جانتا تھا. میں کیسے آپ سے بے تکلف ہوا, دوستانہ ماحول میں بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی روب لیا آپ کا, آپ بڑے بڑے اہل علم و فضل ہوں گے ماشاءاللہ. کیا خیال ہے جی, بڑے بڑے اساتذہ کے آپ شاگرد ہوں گے, علماء کے بیٹے ہوں گے, مجھے بالکل اس چیز کا اندازہ ہے. ہمیں بعد میں جب ساتھی بتاتے ہیں ہمیں احساس بھی ہوتا ہے, لیکن کیا کریں ہر لائن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. بے شرم بنانے کے لیے بے شرم بننا پڑتا ہے نا. حضرت تھانوی کو کسی نے کہا کہ ہمارے بیٹوں کو نہ بگاڑو, حضرت نے بگاڑو بھئی ان کو مولوی بنا رہا, نرا مولوی. تو حضرت نے فرمایا ہمیں بھی کسی نے بگاڑا تھا, ہم تو بھائی بگاڑیں گے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے شرمی ہے تو بھائی کوئی بات نہیں, ابھی بے شرم ہو جو گئے تو آپ بھی بن جائیں. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. خیر بات سمجھ آ رہی ہے, اشارات کرنے ہیں. بھائی آپ نے جانا تھا حضرت,
حضرت پھر اٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پھر ریورس بندہ جاتا ہے، سینہ میری طرف کر کے جاتا ہے، میں کہتا ٹھیک ہے اپنا بند، آپ تو پشتی کر کے جا رہے تھے۔ اچھا بھائی توجہ معذرت کے ساتھ دیکھو نا، مجلس میں جب بندہ اپنے استاد یہ کوئی ایسے بیان کرو، کسی مجبوری کی وجہ سے اٹھ کے جانا ہو، اس کا بھی ایک انداز ہے کہ اس طرف سینہ کر لو، انداز تھوڑا سا ایسا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مطلب کوئی ویسے انتظامی مسئلے کی وجہ سے اٹھ کے جا رہا ہے، اور پشت کر کے جا رہا ہے تو وہ کہے یہ روح گردانی کر کے جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے خیر یہ آپ حضرات کی وجہ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، یہ جو جملے بول دیتے ہیں طلباء کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں سکھانے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ توجہ ہے، ایک اشارہ ہے، یہ دیکھو جی۔ اچھا اللہ کی بات کرتے ہو یہ اشارہ کیوں ہوتا ہے؟ علمی مسئلہ ہے، آپ بتاؤ نا، کوئی آپ کو کہے جی اشارہ تقریر میں کیا حیثیت رکھتا ہے، آپ یہ دلیل دینا۔ اللہ کی بات کرتے ہوئے اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، اشارہ پھر اوپر والا کیوں؟ کیا بولا جی؟ علو عظمت کے لیے، اس کو نام کیا دینا؟ علو شان کی بلندی کے لیے بتانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اشارہ اوپر کو ہوتا ہے، ورنہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ پہ۔ لیکن کوئی اللہ کی بات کرتے ہوئے اشارہ یوں کرتا ہے؟ بولو نا، اشارہ یوں کرتا ہے؟ تو کوئی صوفی کہے نا تقریر میں اشارے کیا ہوتے ہیں، تو انہیں کہیں اللہ بہت بڑا ہے، انہی کے سٹائل میں اللہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے بھائی، اشارہ سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کو ایک شرعی مسئلے سے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ اشارے تقریر میں مانے نہیں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام جان دو عالم روح دو عالم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اتنا ہو گیا، دو جملے بولے ابھی تک، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام، حمد و ثنا اور حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام۔ اچھا مجھے دہراتے اتنا ٹائم لگا، آپ نے شارٹ ہی ماری ہے، شارٹ کٹ مار، پچھلے دو جملے آپ نے نہیں بولے۔ اللہ کے بندو زبان چلاؤ گے خطابت میں تو مزہ آئے گا، جتنا بولو گے اتنا تولو گے انشاءاللہ، تو اتنا پھر رولو گے، رو لو گے نہیں رولو گے۔ موتی رولتے ہیں، ایک ہے رونا ایک ہے رولنا، کہو سبحان اللہ۔ یہ لفظوں کے کھیل سے بھی آشنائی ہونی چاہیے، توجہ ہے بھائی۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام صحابہ کرام کے نام، اتنا یاد رہے گا۔ یہ تین جملے ہیں، کتنے جملے ہیں؟ کتنے جملے؟ حمد و ثنا، صلاۃ و سلام، اور میں نے انداز یہ اپنایا تھا، کاش آپ یہ میرے ساتھ نقل کر لیتے نا، آپ کو پڑھاتے ہو مزہ آتا، اعتماد حاصل ہو جاتا۔ یعنی اگر ایک ہے تو انگلی بھی ایک، دو دو، تین تین، اور یہ کھیل ہوتا ہے اعصاب کا۔ یہ خطابت کیا چیز ہے اللہ کے بندوں، کانفیڈنس بڑھتا ہے اس طرح۔ مشق کیا کرو بار بار کہ اشارہ ایسا، اگر میں جنت بتا رہا ہوں، جنت جہنم، کہو ذرا، جھوٹ سچ، صحیح اشارہ کیا غلط کیا؟ کون کہتا ہے غلط کیا ہے؟ دلیل دینی پڑے گی، ڈٹ کر کو، اور یار بولو تو صحیح نا اللہ کے بندو۔ خطابت اس چیز کا نام ہے، شورش کشمیری مرحوم نے لکھا ہے کہ اگر بول رہے ہو آگے لفظ بھول گیا، کہتا ہے نئی لغت ایجاد کر کے کوئی نیا لفظ ٹھوک دو، کچھ نہیں ہوتا، جانے دو۔ واہ بھائی واہ، لوگ خود حیران ہو جائیں گے، بڑا اہل علم آدمی ہے، لفظ ہی ایسا بولا ہے جو ڈکشنری میں بھی نہیں ملتا۔ چلو او بھائی، اب دیکھو خادم رضوی کو اردو صحیح نہیں آتی تھی نا، اس نے اپنی ٹھوک دی پنجابی، وہی پنجابی نے اس کا معیار کتنا بلند کر دیا۔ تھوڑی بہن دی سری، وہ تھوڑی بہن دی سری، اب مجھے پتا ہے کہ اس کو آگے کوئی اردو کی ترکیب آ نہیں ہوگی، اس نے اپنا اٹک والا جملہ ٹھوک دیا، ٹھوکا تو اس سے اس کی بات بن گئی، گل وچ ہو رہے۔ اب دیکھو نا کیسا مشہور ہو گیا، گل وچ، حالانکہ اردو بھائی اردو طبقے سے خطاب کر رہے وہ بولو، لیکن نہیں آیا ہوگا آگے تو اس نے ٹھوک دیا، گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ ہو رہے جناب، بات بن گئی بھائی، بالکل ایک منفرد خطیب بن کے سامنے آ گیا۔ ایسے نئی ایک لغت ڈال دو، نہیں تو اپنا
पंजाबी वाला लफज पा दो विच, खैर वेख्या जाएगा जो खास पहाड़ी लफज है। देहात के रहने वाले कोई देहाती लफज ठोक दो। समझ आ रही है? अच्छा आ रही है। तवज्जो है? वक्त थोड़ा है। मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे दे, ऐसे इनकी मालिश भी होगी पॉलिश भी होगी इंशाल्लाह। भाई फ्लैक्स न छेड़ो भाई, मेरी तरफ तवज्जो करो। कोर्स खत्म होने वाला है लेकिन वो खुद उतार लेंगे, आपको पहले उतारनी। तवज्जो है? तवज्जो है? और तार भी नहीं छेड़नी भाई, आपके करीब तार आई हुई है। तवज्जो है? अच्छा, मैंने क्या कितने लफ्ज बोले? कितने लफ्ज बोले? 3 कितने? 3। अब जब आप इशारा करोगे, अब देखो मैंने क्या कहा था, 2 इशारे करो, अपनी प्रैक्टिस किया करो। झूठ सच, झूठ सच, जहन्नम जन्नत। आपने हजरत रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि मैं ये गलत इशारे कर रहा था इनको सिखाने के लिए। अब ये क्लिप ना आगे चलाना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे बताओ ये इशारा मैंने सही किया या गलत किया? गलत किया ना। अगर जन्नत कहना है तो इशारा भी दाईं तरफ वाला हो, शाबाश। और जहन्नुम कहना है तो इशारा भी सच, झूठ, मोमिन, काफिर, मुस्लिम, मुशरिक, हक, बातिल, हक। अच्छा, किसी का बातिल इधर से हो ही जाए अगर इस इशारे से तो कोई बात नहीं, बड़ी तकनीक से ये वाला इशारा कर देना, इधर डाल देना है भाई बातिल। हाँ साथ ही कह दो बातिल, यानी मेरा मुराद इससे बातिल था, ठीक है, तो उसके लिए इशारा भी उधर वाला आ गया। ये कुव्वत एतिमादी हासिल होती है, खुद एतिमादी हासिल होती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और खुद एतिमादी इतनी बड़ी चीज है कि मुगलिया के बानी ने जब सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर आया और उसने फतह किया एक इलाका, तो दावत की बड़े बड़े सरदारों की कि इनको भी तो एतिमाद में लेना जरूरी है। एक सरदार आया और उसने खंजर निकाला, दावत में बैठो हुआ खंजर निकाला, और खंजर निकाल के खंजर की नोक पे हलवा रख के खाना शुरू कर दिया, खंजर की नोक पे। अब आपको पता है बड़े बड़ों के बादशाहों के सामने पित्ते पानी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते जी? उस्ताद के सामने पित्ता पानी हो जाता है, मोहतमिम साहब के सामने हाल बुरा हो जाता है, बादशाह के सामने, और वो भी मुगलिया का बानी और ज़हीरुद्दीन बाबर, उसके सामने आके वह जनाब अपने खंजर की नोक पे हलवा रख के खा रहा है, खंजर की नोक पे। ऐसी जनाब अजीब खुद एतिमादी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने ख़ास फौजियों को कहा कि ये जो सरदार है ना इसको काबू करना, इसकी खुद एतिमादी बड़ी ख़तरनाक साबित हुई है। ये इतना खुद एतिमाद है, इतना खुद एतिमाद है। अब मैं खिताबत की लाइन में हूँ ना, हमारे पास बच्चे आते हैं, शागिर्द आते हैं, कोई दोस्त आ जाते हैं, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार इस बच्चे को आज तक किसी ने बताया ही नहीं, इसकी तो इतनी ऊंची परवाज़ हो सकती है, ये इतना मयारी खतीब बन सकता है, उसको किसी ने बताया ही नहीं होता। हमें अंदाज़ा हो जाता है जो उस लाइन में चल रहा होता है। तो बादशाह को अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी कहीं ऐसा न सल्तनत गिराने का यही ज़रिया बन जाए, इसकी कुव्वत एतिमादी इतनी, खुद एतिमादी इतनी। खैर बात आई गई होगी, बाद में वही जो खंजर की नोक पे हलवा रख के खा रहा था ना, वही जनाब मुगलिया की दौड़े लगवाने वाला शेर शाह सूरी बन के सामने आया। इतनी उसकी कुव्वत एतिमादी थी, खुद एतिमादी थी। खुद एतिमादी खिताबत में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कब कपा रहे होंगे, अभी हमारे साथियों की मशक होती थी, मैं साथ खड़ा होके जो तकरीर करना जानते हैं उस वक्त बैठा रहता था, लेकिन जो लड़का कोई आया मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि ये बेचारा मुस्तहिक है, हमारे कोर्स का असल हकदार ये है, तो फौरन मैं खड़ा हो जाता था, दाद देता, थपकी देता। जनाब वो मैंने कहा इधर थपकी और दाद में बोलते रहोगे ना, नहीं घबराओगे ना, इंशाल्लाह कहीं पर भी मार नहीं खाओगे। वही तलबा अगले दिन मश्क में ऐसे उभर के खतीब सामने, मैंने कहा बाहर से नहीं गया, अंदर से आया, जो आपके अंदर छुपा होता है, गोशे में बैठा होता, सूफी बन गया। अच्छा तो खैर तवज्जो है भाई, बोलो तो सही ना, तवज्जो है? इशारे ये मैंने दरम्यान में ही आपको बताने थे, ये हमारा अलग अलग सबक है, लेकिन मैंने अर्ज कर दिया इसलिए कि वक्त पे मेरी नज़र है, वक्त थोड़ा है, इसलिए सारी बातें दरम्यान में थोड़ी थोड़ी करना ज़रूरी है। इशारा कर लोगे, इशारा कर लोगे, शुरू में रियाकारी होगी, बाद में आदत, फिर वही क्या बन जाएगा, इबादत बन जाएगा। अच्छा अब लीजिए जी, ये मेरे ख्याल 30 हैं, तो आप जितने हैं ना 3-3 को एक आ जाएगा। इसको फिलहाल लें, सफ़ा नंबर 1 से देखें, ये मीर साहब तकसीम करें जरा, आप जल्दी करें बेटे, इधर से आप तकसीम करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश।
پہلے نمبر صفحے پہ دیکھو، میں نے آپ کو کہا تھا دور سے یا مختلف زاویوں سے کوئی 8-10 تصویریں مجھے بھی چاہیے ہوں گی. یہ چھوٹے چھوٹے 30 سیکنڈ کے کلپ مل جائیں گے ویڈیو. میں نے صرف پکچر بنانی ہے، وہ پوسٹ چلانی ہوتی ہے. نہیں میرے لیے ٹھیک ہے، مجھے بھی چاہیے ہے. آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، 30 سیکنڈ کے بے شک کلپ. اچھا بھائی دیکھو بیٹے، دیکھو توجہ کرو. یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، ورنہ میں آپ کو کہہ دیتا کہ کتاب میں مل جائے گا. یہ جو خود میرا 17 سالہ سٹیج کا جو تجربہ ہے، ہم آغاز میں سٹیج سیکٹری سے آگے آئے ہیں. یہ جو ہم اس وقت سٹیج سیکٹری کرتے تھے، یہ وہ خود ساختہ چیز ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ محسوس ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا سٹیج سیکٹری صاحبان آتے ہیں، شعر پڑھنا شروع کر، شعروں سے شروع کر دیتے ہیں. شعر از خود کوئی چیز نہیں ہے، شعر مضمون کی تائید میں ہوتا ہے. شعر از خود علمی شان نہیں ہوتی شعر کی کہ شعر کو ایویں پڑھ دیا جائے. پہلے مضمون ہوتا ہے اور اس کی تائید میں کس کو پڑھا جاتا ہے؟ شعر کو پڑھا جاتا ہے. جیسے بندہ چپ رہے اور اشارے کرنا شروع کر دے، اشارے آپ کے مضمون کی تائید میں ہوتے ہیں، شعر بھی آپ کے مضمون کی تائید میں ہوتے ہیں. یہ عالمانہ نقابت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے. وقت ہوتا تو میں آپ کو سٹیج سیکٹری نقابت کے حوالے سے ساری باریکیاں بتا دیتا، لیکن پھر ہم ادھر ہی رک جائیں گے، جبکہ ہم نے کیا کہا تھا، یہ پہلی سیڑھی ہے، آگے بھی چلنا ہے. ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیں، یہ صرف خطبہ ہے، صرف اپنے آپ کو جمانے کے لیے ہے اور جلسے کو چلانے کے لیے ہے. آگے قاری صاحب کو، نعت خان کو، خطیب کو دعوت دینے کے لیے میں آپ کو ایک ایک جملہ بعد میں بتا دوں گا، انشاءاللہ آپ کر لیں گے. اور یاد رکھو، جو اپنے وقت کے اچھے سٹیج سیکٹری رہے، جن کو سٹیج سیکٹری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سٹیج سیکٹری بن جاؤ اور چھوڑ دو علم کو پڑھنے کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی آنا چاہیے، یہ کام بھی اور یہ کام بھی آنا چاہیے، یہ کام بھی آنا چاہیے. خطابت میں بھی آپ کا تعارف صرف سٹیج سیکٹری نہ ہو، لیکن بوقت ضرورت آپ ایسے مجھے ہوئے سٹیج سیکٹری کے طور پہ سامنے آئے کہ اس دن لوگ کہیں کہ آپ کی تقریر اگر ہوتی ہے اس جلسے میں تو وہ بات نہ بنتی جو سٹیج سیکٹری بننے نے آپ کی بات بنا دی ہے. میرے ساتھ ہزاروں دفعہ گزرا. میں ایک آسان سی بات کرتا ہوں، بڑے بڑے اکابر کی موجودگی میں اللہ نے بولنے کا موقع دیا. میں ساتھیوں کو کہتا ہوں، اگر تقریر کے میدان میں شروع سے ہوتا، مجھے اتنی اکابر کی دعائیں نہ ملتی جتنی سٹیج سیکٹری کی وجہ سے ملی. وجہ، بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوتے تھے. جب جلسے کا سٹیج سیکٹری آپ ہوں گے تو بزرگ بیٹھے ہوں گے نا جن کو دعوت دینی ہے، اور اگر آپ کی تقریر ہے تو ضروری تو نہیں وہ بزرگ بیٹھے ہوں گے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رفیع صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب، حضرت علامہ خالد محمود صاحب، جتنے میرے ابتدا زمانے میں بزرگ موجود تھے، سب کی موجودگی میں اللہ نے بار بار بولنے کا موقع دیا. کس کی وجہ سے؟ اس وجہ سے بھائی میں تو اس کو نہیں بھولتا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں آگے موقع دیا اور آگے ایک پورا میدان دیا ہے. آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں، دین کا کام کبھی چھوٹے سے چھوٹا کام چھوٹا سمجھ کے نہیں کرو گے، اللہ بڑے سے بڑے کام لے لے گا. اور کسی دین کے کام کو چھوٹا سمجھو گے، بڑے میدان نہیں ملیں گے. آپ کے سامنے منہ بولتی تصویر کہ ہم بالکل آغاز میں سٹیج سیکٹری کے طور پہ سامنے آئے، اور بڑے بڑے آپ کے سٹیج کے خطابت کے بادشاہ آغاز میں سٹیج سیکٹری بنتے تھے. سٹیج سیکٹری کرنا ان کو آتی تھی. میں تفصیل سے نام لے سکتا ہوں. ہر جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت مرکزی صدارت تک پہنچ چکے ہیں. آغاز ان کا کس سے ہے؟ سٹیج سیکٹری سے ہے. حضرت مولانا اورنگزیب صاحب ہو، میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، آغاز سٹیج سیکٹری سے ہے. جمعیت علماء اسلام میں مولانا خالد محمود سمرو شہید تھے، آغاز سٹیج سیکٹری سے ہے. مولانا زاہد راشدی صاحب مجھے خود بتایا کہ جب گجرانوالہ میں جلسے ہوتے، اکابر آتے تو سٹیج سیکٹری میں کیا کرتا تھا. حضرت قاری حنیف جالندری صاحب بہترین سٹیج سیکٹری کر سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، وہ لوگ بہت آگے گئے کہ جن کو خطابت کی ایک قسم سٹیج سیکٹری بھی آتی ہے، جن کو ایک قسم یہ بھی آتی ہے. اس لیے کہ اس میں بندہ ضرورت کے مطابق مختصر بات کو پھیلا سکتا ہے اور پھیلی ہوئی بات کو مختصر کر سکتا ہے. ہم سٹیج سیکٹری کے لیے کھڑے ہوئے، ساتھ ہی کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا، پرچی دے دی کہ مہمان تو ابھی دور ہے. پہلے کسی نے بتایا تھا وہ ملتان پہنچ چکا ہے یا وہ بالکل چوک میں پہنچ چکے ہیں. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ چوک نہیں، وہ تو خانے وال والا چوک بتایا تھا. اب کیا کریں؟ آپ جلسہ روک دیں یا لوگوں کو بتا دیں کہ مہمان ابھی اتنے دور ہے؟ جلسہ خراب کرنا نہیں، غیر محسوس طریقے سے اسی اپنی بات جو شروع کی تھی اس کو ایسے پھیلاؤ کہ انہیں بھول ہی جائے کہ کسی مہمان نے بھی آنا تھا. ہم نے ایسا کیا ہے، ہوا ہے کئی بار ایسے. فلائٹ لیٹ ہو گئی، قصور میں جلسہ، اور حضرت قاری حنیف جالندری صاحب ملتان ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. قصور میں پہنچے ہیں تو میں نے سٹیج چھوڑا ہے، ورنہ بالکل مجمع کو ہلنے نہیں دیا. آپ اندازہ کرو ذرا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، بارش کا موسم تھا، حضرت ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ چکے تھے، جانا بھی ضروری تھا، ملتان بیٹھے اور جلسہ کہاں پہ ہے؟
لاہور ایئرپورٹ پہ اترنا ہے، وہاں سے پھر آگے سفر کرنا ہے کار کا، تب جا کے قصور پہنچنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جلسہ نہیں ہلنے دیا اور جلسے والوں کو پریشان نہیں ہونے دیا، حالانکہ کوئی اور خطیب بھی نہیں تھا۔ خیر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا سمجھو کہ طویل بات کو مختصر کرنا آ جاتا ہے اور مختصر کو ابھی میں نے وہ کیا ہے، ابھی میں نے وہ کہاں کیا ہے؟ دو صفوں کا خلاصہ میں نے آپ کو 3 جملوں میں بتایا۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام جناب رحمت للعالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام صحابہ کرام کے نام۔ یہ 3 جملے میں نے ان 2 صفوں میں پھیلائے ہیں اور اسی کو سمیٹا ہے تو 3 جملے بن گئے۔ سبحان اللہ کا۔ اور اگر اسی کو اور پھیلائیں تو یہ پوری کئی تقریریں بن جائے، لیکن ہم نے بس پھیلانے کا بھی ایک دائرہ رکھا ہے، سکیڑنے کا بھی ایک دائرہ رکھا ہے۔ اب دیکھو بھائی، ان تینوں جملوں کو بولو میرے ساتھ، نثر کے خوبصورت چند جملوں اور نظم کے 1 2 3 4 5 شعروں سے مزین کرنا، یہی اس نقابت کے خطبے کا خلاصہ ہے۔ اب کیا کیا ہے دیکھو، وقت تھوڑا ہے اس لیے جلدی سے دیکھ لو۔ ہم نے پہلا پیراگراف دیکھو، سب سے پہلے بے حد و بے انتہا کہو، ان گن، بے حساب، بے شمار، اشارہ نہیں کر رہے، بے شمار حمد و ثنا تعریف و ستائش اس ذات بابرکات کے لیے۔ وہ ایسے کرو اللہ کے بندو، اس ذات بابرکات کے لیے جو میرا اور آپ ہی کا نہیں بلکہ، دیکھو اشارہ بھی، بلکہ سب جہانوں، سب مکانوں، سب زمانوں کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ جس ذات بابرکات کے بارے میں میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا۔ دیکھو ماضی، حال، مستقبل، صدیوں کا سفر اشاروں نے طے کر دیا، یعنی کرنوں کا سفر، زمانوں کا سفر اشاروں سے بالکل ایسے صدیاں قریب نظر آ رہی ہیں۔ تھا، ہے اور رہے گا۔ بازو تھکے گا تو پتہ لگے گا۔ ہاں صوفی صاحب ہلاؤ، کچھ نہیں ہوتا، گھر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تھا، ہے اور رہے گا۔ آگے شعر پڑھ دو۔ یوں شعر پڑھا جاتا ہے، مضمون پیدا کر کے پھر شعر اس کی تائید میں پڑھا جاتا ہے کہ جب بھی نثر کو نظم کے ساتھ ملانا ہو نا، نثر کو شعروں کے یا نثر کے ساتھ کوئی شعر ملانا ہو تو یہ کہ جو ہے نا، یہ بھی حرف جار ہوتا ہے، جیسے عربی میں جارے ہوتے ہیں نا، یہ بھی جارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہو ذرا کہ صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ پیچھے ہاں ایسے دیکھا، خون گرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے نہیں سردی گرمی میں بدل جاتی، ایسے نہیں جرابیں اتر جاتی اور پسینہ آنا شروع ہو جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں 3 دفعہ میں نے کہا اللہ سب سے بڑا، تو اشارہ بھی تینوں جگہ مختلف ہے۔ بول لو یار، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ اچھا، اس کا کوئی ثانی نہ، چونکہ آگے ہم نے اشارے بھی پہلے نہ کر دیا، یہ اردو کی تراکیب ہوتی۔ اس کا کوئی ثانی، نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا۔ کافر ہو کے، مسلم ہو کے، مشرک ہو کے، مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، سب اس کی عطا، عطا اوپر سے نیچے ہوتی ہے، اس کی عطا، اس کی عطا ہے۔ بس یوں ہی لیے جاؤ صدا نام خدا کا، جو نام دل کی جلا، غم کی دوا، دکھ کی شفا ہے۔ اللہ
سب سے بڑا بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا ان گنت بے شمار. یہ لفظوں کا ذخیرہ دینے کے لیے زیادہ جملے لائے ہیں، ورنہ آپ بے حد و بے انتہا کہہ دے کافی ہے. ہم نے ان گنت بے شمار کیوں لگایا کہ کبھی یہ اور کبھی وہ، کبھی یہ اور کبھی ہاں. میں نے ایک جگہ پڑھاتے ہو کہہ دیا نا بے حد و بے انتہا کہہ دو یا ان گنت کہہ دو، تو طالب علم بھی مشق کرتے ہو کہہ رہے تھے بے حد و بے انتہا یا ان گنت. تو میں نے کہا واسطہ ہے، اسٹیج پہ پڑھو گے تو وہ کہیں گے یہ ورکر ہٹ کے آیا ہوا ہے. تو اس لیے یا سبق میں تو کہہ دیتے ہیں، اسٹیج پہ نہیں کہہ دینا کہ بے حد و بے انتہا یا ان گنت. تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، اور ریفریش کا بٹن بھی اس کا مقام آ گیا. 15 منٹ کے بعد ہم طالب علموں کو تھوڑا سا لگا دیتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ آپ کو ہر 5 منٹ بعد ریفریش کا بٹن دبنا چاہیے، آپ جو صوفی ہو نا. اچھا توجہ ہے بھائی، مسکرایا کرو اللہ کے بندو، اس سے بندہ سونا لگتا ہے. اب تو سبحان اللہ، وہ خون چہرے میں اترے گا تو کوئی لگے گا نا کہ ماشاءاللہ جوان ہے. آپ پورا دن ہنستے ہی نہیں، ہنسنے کو گناہ سمجھا ہوا آپ لوگوں نے. اچھا توجہ ہے، مسکرا لیا کرو. تو میں نے کہا یاد سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک بڑا تابع دار خاوند تھا، اہلیہ محترمہ کا تابع دار، بڑا فرمانبردار خاوند تھا. تو وہ دفتر جاتی تھی، یہ بچے سنبھالتا تھا اور پھر اس کے لیے روٹیاں شوٹیاں پکاتا تھا. تو صبح اس کے دفتر کا ٹائم بھی ہو رہا تھا، اور میاں جی نے ناشتہ بھی لیٹ شروع کیا، تو ناشتے میں دیر ہو گئی. اچھا وہ ناشتہ لگا رہا ہے، یہ بیٹھی ہے اپنا سائیڈ دھج کی کرسی پہ، جلدی کرو جلدی گاڑی آنے والی ہے. یہ وہ اس کو تنگ بھی کر رہی ہے، ساتھ وہ ڈانٹ بھی رہی ہے، ناشتہ تیار کر رہا ہے. تو اس نے نا پراٹھا کہیں توے پہ ڈالا، گھی پہلے گرم تھا، ادھر سے خود یہ بھی گرم تھا، ادھر وہ گرم تھی، بہت ساری گرمیاں ملی ہوئی تھی. جو جناب توے پہ ڈالا وہ پراٹھا، وہ ایسے گرا اور گھی اڑا تو اس کے ادھر جسم پہ آ گیا خاوند کے. خاوند تو پھر خاوند ہوتا ہے، کہیں جوش مارا اس کی مردانگی غیرت نے، غصے میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ میں مر جاؤں. اب اللہ کو کہہ رہا تنگ آ کے یا میں مر جاؤں. آگے ابھی بولے نہیں، اس نے کوئی چمچہ یا ڈنڈ کا جو بھی پڑا تھا اٹھا لیا، بولو آگے بولو. اس نے کہا آگے بولو، کہتے ہیں یا بھی پھر میں ہی مر جاؤں. تو بھائی یا کا استعمال پتہ ہونا چاہیے کہ یا کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. جب پتہ ہے یا بھی پھر میں ہی مر جاؤں تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے، یہ یا سبق میں کہنی ہے، ادھر نہیں کہہ دینی. ٹھیک ہے، لفظوں کا ذخیرہ بڑھانے کے لیے. جان دو عالم، روح دو عالم، امام المعصومین. میں نے لطیفہ سنایا تو آگے سبق چلنے لگا. ہمارے اسی کورس میں تو ایک طالب علم نے پرچی دے دی. میں نے کہا خیر نہیں، تو پٹھان طالب علم تھا، کہتا ہے استاد جی لطیفہ ہی سنائے، بہت اچھا لگتا ہے لطیفہ سنائے. وہ لطیفہ ہی اس کو پسند آ گیا. بھائی سبق کے لیے تجھے کوئی خیال نہیں کہ سبق کے لیے آیا بیٹھا ہے، یہ لطیفے بھی سبق کے لیے ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، محبوب کبریا، ہم وزن، حضور کے القاب یہ ہم وزن ہے، یہ بھی خطابت کا حسن ہے. سید الورا، مکین گنبد خضرا، حضرت محمد مصطفیٰ کے حضور کہ جن کے دم قدم سے زمانے کو رونقیں ملی، جن کی آمد پربہار سے زمانہ جگمگا اٹھا، جن کے چہرے کی چمک سے دن کو اجالا ملا، اور جن کی زلفوں کی دمک سے رات کو چاندنی ملی ہے. جن کے بارے میں یا سبق میں کہنا ادھر نہیں کہنا، اس لیے ہم نے ترچھی لائن لگائی. آپ ورکے میں دیکھیں گے یا آپ نے نہیں کہنا نا، ابھی پریکٹس کر لو، نہیں کہنا. میں کہتا ہوں آپ نے نہیں کہنا یا، اور بریک لاؤ اللہ دے بندے ہو، یا نہیں کہنا. چلو میں نے کہا یا نہیں کہنا، انہوں نے یا چھوڑ دیا، نہیں کہنا شروع کر دیا. اور خدا سے واسطہ یار اللہ دے بندے، یا بھی نہیں کہنا، نہیں بھی نہیں کہنا. چلو بس اچھا جی. جس ذات بابرکات کے بارے میں میرا اور آپ سب کا، یا نہیں کہنا، میرا اور میرے اکابر و اسلاف اور اساتذہ کا یہ عقیدہ تھا،
یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا. غور فرمائیے, سرور آئے گا. یہ جملہ میں نے درمیان میں ڈالا بے تکلف کرنے کے لیے, تاکہ ایسے جملے کہنے کی مشق بھی ہو کہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ امام الصحابہ, افضل البشر بعد الانبیاء, سسر پیغمبر, جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صدیقی تک, امیر المؤمنین, مراد پیغمبر, داماد حیدر, سسر پیغمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم سے لے کر, دیکھو میں نے سیدنا فاروق اعظم, تو اشارے کی جگہ بھی بدلتی گئی, سیدنا فاروق اعظم سے لے کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فاروقی تک, امیر المؤمنین, ناشر القرآن, مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی سے لے کر شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تک, امیر المؤمنین, داماد پیغمبر, شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علوی تک, حضرت سیدنا حسن ابن علی, حضرت سیدنا حسین ابن علی سے لے کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حسنی حسینی تک, صفہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک. دیکھو نا کئی نام ہے نا, تو پھر اب ہم اشارے یوں کرتے ادھر تک لے آئیں گے. کہو سبحان اللہ. صفہ سے لے کر کبھی پورے پنجے سے بھی اشارہ کیا جاتا ہے, کبھی انگشت شہادت سے بھی اشارہ کیا جاتا ہے. تسی انہیں تے رکھ لو, کھولو اللہ کے ولی پورے پنجے سے. مجھے بھی تو جگراتے ہیں, میں بھی تو بڑے لمبے سفر کر کے مسلسل آپریشن ہوئے ہیں میرے, میری ران میں پلیٹیں ڈلی ہوئی ہیں, 18 اتنے لمبے لمبے سکرو لگے ہوئے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے اٹھنے بیٹھنے سے نہیں گھبرا رہا تو آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہو جائے گی شادی بھی اللہ کے بندے. نکاح کے بعد اصل میں میرے حوالے کیا ہے ان کو. توجہ. اچھا بھائی, آپ کے نکاح کے بعد نہیں, ان کے نکاح کے بعد. توجہ. اچھا, صفہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک, دارالعلوم دیوبند سے لے کر شہدائے بالا کوٹ. میں اگلے لفظ کو لانا تھا نا کہ وہ تیار ہو, تو میں بھول رہا تھا, تو میں نے تھوڑا سا لمبا کر دیا, اتنی دیر میں وہ بھی یاد آ گیا. کہو سبحان اللہ. یہ بھی گر ہوتا ہے. شہدائے بالا کوٹ تک, شہدائے بالا کوٹ سے شہدائے شاملی, شہدائے ختم نبوت, شہدائے ناموس صحابہ, شہدائے افغانستان تک. اس صوفی کو بھی کہو اشارہ, یہ ساتھ والے کا یہ, او بھائی نیچے نہیں اوپر جی, یہ وقت ہے. یہ نادان گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. میں کہہ رہا ہوں صوفی کو بھی کہو وہ نیچے ہی جا, یہ نہیں کہا آپ کو. اچھا توجہ. تھا یہ عقیدہ, تھا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا کہ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی ہمت ہے میرے آقا کے مقابل آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے, آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے. جس نے بھی میرے آقا کی اطاعت کی ہے. اطاعت دے اشارہ نہیں ہوتا ہے جناب, جس نے بھی میرے آقا کی اطاعت کی ہے. بھائی بعض ساتھیوں کو میں نے اپنے ساتھ کھڑا کر کے مشق کرانی ہے. بس آخری وارننگ ہے, اپنے کھولو آزاد شاباش. اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی فالج زدہ ہے تو پھر میں نہیں کہتا. بس بالکل یہ کیا رگڑا دے رہے ہو, لسی بنانی ہے, کیا کرنا ہے. اللہ کے بندو ذرا ہلاؤ اپنے اعضاء کو جسم کے. ان کی تو پہلے ورزش ہونی چاہیے. اچھا جی توجہ ہے. بے حد و بے انتہا حمد و ثنا, بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا
सलाम मोहसिनीन उम्मत के नाम। अब देखो मोहसिनीन उम्मत कहकर सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, मुजतहिदीन, मुतकल्लिमीन, मुफस्सिरीन, मुजाहिदीन, शुहदा, अगवास, अक्ताब सारे ही आ गए। तो जब आपने कहा बेहद बेइंतहा हम्दो सना, बेहद बेइंतहा सलातो सलाम के बाद बेहद बेइंतहा सलाम मोहसिनीन उम्मत के नाम कि जिन मोहसिनीन उम्मत ने अपना तन मन धन वतन अमन चमन आंगन। सब हाथ ही हिलाई जाओ भाई। देखो एक तालिब इल्म है वो अगर उसको लफ्ज नहीं आ रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सिर्फ यहाँ पे दाढ़ी थी, अरबी और नस्ल थे तो यहाँ दाढ़ी थी, बाकी दाढ़ी नहीं थी। तो कई लोगों को खामखा सियासी हजरत से तकलीफ थी तो वो ताने और देते थे। तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो एक लीगी बोला कि यदि दाढ़ी ही नहीं है असी नहीं सुननी, इसकी तकरीर हमने नहीं सुननी, इसकी दाढ़ी ही नहीं। एक बाबा बड़ा समझदार बैठा था, सही लंबी दाढ़ी वाले, उठ के स्टेज के करीब आए, कहने लगे दाढ़ी का मसला है जी। उसने कहा जी दाढ़ी का मसला है पुत्र। दाढ़ी ऐसे पकड़ के हिला के कहने लगे दाढ़ी मेरी तकदर है, तकरीर मौलाना दी सुन दे। तो कोई नहीं, जुमला वो बोल रहा है, इशारे आप करते जाओ, ठीक है। तवज्जो है भाई। कुछ साथी मुझे मुरझाए लगते हैं, क्यों यार थोड़ी बीवी खतीबा तो नहीं है। एक कहने लगा उस्ताद जी मैं डरा हुआ हूँ, मेरी बीवी को तकरीर आती है, उसने मेरा जीना आराम किया हुआ है, मुझे खिताबत से बड़ी कुल्फत हो गई है। वो मेरा कसूर तो नहीं है ना यार, अल्लाह के बंदो, मैंने तो पहले आपको कहा था खतीब खुद बन जाओ, बहुत पहले कहा हुआ है, ठीक है। अब बीवियां बन गई तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। भाई भेलो जुलो सूफियो, दो चार बदमजगी पैदा कर रहे हो, मैंने खड़ा कर देना, बाकियों का ज़ौक़ खराब कर रहे हो। रुमाल उतारो सूफी साहब। नहीं ये तो वैसे, और हाँ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है अल्लाह के बंदे। हम कुछ जुल्फों से डरने वाले हैं जो हमें छुपा के दिखा रहे हो, हम तो जुल्फों से खुश होने वाले हैं। चलो भाई देखो ना मैं खड़ा हूं, क्यों कि आप ये ना समझें कि ये कोई उस्ताद बन के हम दोस्ताना माहौल में बैठे हैं, आपको भी खड़े होना है बेटा, उस वक्त मैं बैठूंगा, समझ आइए। अच्छा तवज्जो है। तो बेहद बेइंतहा सलाम असहाबे रसूल के नाम कि जिन असहाबे पैगंबर ने। अब देखो मैं इस पे आ गया तो दोनों हाथों का चलाना भी आता हो, वो तो मैंने आपका एक हाथ नहीं। अच्छा तो जब जूते यहाँ तक आ सकते हैं तो ताली भी बज सकती है, इसलिए कि मस्जिद नहीं है शायद। अच्छा खैर देखो मैं इस पे आ गया कि खतीब को ऐसा नहीं कि वो एक दो इशारों का पाबंद होता है, उसको मुकम्मल अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेहद बेइंतहा सलाम उन असहाबे पैगंबर के नाम कि जिन असहाबे पैगंबर ने इस्लाम की बुलंदो बाला इमारत के लिए अपने जिस्मों की हड्डियां बतौर ईंट और पत्थर के पेश की है। और जिन असहाबे पैगंबर ने, आप भी कर लें कुछ नहीं होना। मेरे पास कोर्स में गाजी अब्दुल रशीद शहीद का साहबजादा आया, मौलाना हारून रशीद साहब, जामिया फरीदिया के नायब मोहतमिम। मुझे उन्होंने कहा मैंने आपसे सीखना है। मैंने कहा हमें आदाब भी सिखाए गए, आप बड़ों की औलाद हैं, आप आएँ, जब हम मश्क कराएं उस वक्त आएँ। अच्छा लड़कों को पता ही नहीं चला, मैंने कहा आपके इशारे खुलवाने हैं ना, वो कहता है मुझे ज़रा इशारों में मसला बनता है तो आप एकदम। मैंने कहा आ जाएं, एक लाइन के आगे मैं आपको खड़ा कर दूंगा। तो इशारे करते 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 बेहतरीन उन्होंने जब इशारे कर लिए, उसके बाद मैंने सब साथियों को कहा भाई आज हमारे एक मेहमान खुसूसी भी हैं, वो गुफ्तगू आपसे करेंगे। वो हैं मुजाहिद इब्न मुजाहिद हज़रत मौलाना गाजी अब्दुल रशीद शहीद के साहबजादे हारून रशीद साहब। वो लड़के हैरान हो गए कि अभी 15-20 मिनट उस्ताद जी ने इनको खड़े भी की रखा, बताया भी नहीं। तो हमारी तो भाई मजबूरी है। उस्ताद जी मौलाना मुनीर अहमद साहब मुनव्वर दामद बरकात मुलालिया गए, दिन को 2 भरपूर नशिस्तों में सबक पढ़ाया। आखिरी मैंने कहा उस्ताद जी आपको एक मश्क का जलवा दिखाते हैं। तादाद चूँकि 450 थी, इतनी तादाद तो अब वो बिल्कुल ऐसे हबस, तो उस्ताद जी को मिंबर पे खड़ा किया। अब सारा मजमा नज़र आ रहा है। मैंने फिर तलबा को मश्क कराई, वो वीडियो क्लिप है। उस्ताद जी बहुत खुश हुए, बहुत मसरूर हुए। तो मुझे कहने लगे कि हम तो घंटे की तकरीर में इतना न थकें जितना आपने 2 मिनटों में इनको थका दिया। मैंने कहा उस्ताद जी इसी को खिताबत कहते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस वजह से थोड़ा सा
ہمت حوصلے میں آؤ شاہ بھائی، یہ کرنے کا کام ہے، اسی عمر میں کرنے کا کام ہے۔ بچوں کے دنیا میں لانے کی خاص عمر ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بعد میں تو ان سے پیار کیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، اور اس عمر کے تقاضوں کے مطابق بعد میں تو آپ کا نام چلے گا۔ ابھی صحیح اپنے آپ کو چلاؤ، محنت کرو، شوق ذوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو جی۔ جن اصحاب پیغمبر نے اپنے جسموں کا خون، چربی اور گوشت اسلام کی بلند و بالا عمارت کے لیے بطور گارے کے پیش کیا ہے، جن اصحاب پیغمبر کے بارے میں میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا۔ یہ والا اشارہ بھی نہ، جتنا قد ہے اس طرح کھل کے اشارہ کرو، پورا بازو سب صحیح تن کے اشارہ کرو، ذرا تن کے نہیں، تن کے۔ ہاں کہیں میری بات کو تن نہ بنایا ہوا ہو، ایسے تن کے، جد تن کے نہ ہے پھر ہوتے ہے ہی ہے۔ چلو کرو کرو شاباش، ہاں شاباش شاباش، جزاکم اللہ۔ آپ دعائیں دیں گے؟ ہاں تو اب دیکھو شعر ساتھ فٹ کرنا ہے کہ تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں دعوت تلاوت دیتا ہوں فلاں قاری صاحب کو، دعوت نعت دیتا ہوں فلاں نعت خان کو، دعوت خطاب دیتا ہوں، اور یاد رکھو قاری کی تعریف بحیثیت انسان کرنے سے زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت قرات کی تعریف کرو، بےزتی نہیں ہوگی۔ آپ خواہ مخواہ کے خریدے ہوئے مراسی نہیں لگو گے۔ اگر سٹیج سیکٹری کرتے وقت کس کی تعریف کرو گے، بندے کی یا اس کی نسبت کی؟ شاباش شاباش۔ بحیثیت انسان اس کی تعریف میں وقت اور جملے نہ خرچ کرو، بلکہ اس کی نسبت قرات اور نسبت قرآن۔ اب میں جس قاری قرآن کو دعوت دینے لگوں وہ تلاوت کرتے ہیں تو تصور جاتا ہے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے محمد الرسول اللہ کی زبان ہوگی، رب کا قرآن ہوگا، کیا جہان ہوگا، کیا شان ہوگی۔ اصحاب پیغمبر تھے، ابھی آپ نے اس کی نسبت کی تعریف کر دی، اور ایک اسی کو بنائی جائے زبدۃ القرہ، مکھن القرہ، چینی القرہ، سارا اسی کو بنا دے، اس کی تلاوت ہی نہ لگے۔ جب تلاوت بیٹھے تو گلا بیٹھا ہوتا ہے، تلاوت کرنے بیٹھے تو تلاوت ہی نہ لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تعریف کرن والا جو ہے یہ خریدا ہوا ہے، ایویں ہی خواہ مخواہ بےزتی ہو جائے گی۔ آپ اس کی نسبت کی تعریف کریں۔ کس کی تعریف کریں؟ ایک نعت خان ہے، اس کی بحیثیت انسان تعریف کرنی ہے یا اس کی نسبت نعت کی تعریف کرنی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ یوں کہتے ہیں میں اس نعت خان کو دعوت دینے لگوں، جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم آقا کے روضے پہ کھڑے ہو کر آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے شعر پڑھ دے کہ ہم آقا کے روضے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آقا نعت کیا ہے ان کی دربانی کا نام، نعت کیا ہے روضے انور پہ حیرانی کا نام، نعت کیا ہے میرے ہر جذبے کی سیرابی کا نام۔ اس طرح کوئی شعر آپ کو یاد ہے وہ پڑھ دیں، اس کے تعارف کے ساتھ فٹ کر کے، یہ آپ کی عزت کے مطابق ہے، اس کی عزت کے مطابق بھی ہے۔ ایک خطیب ہے، اس کی بحیثیت انسان تعریف میں زیادہ زور نہ لگائیں، اس کی جو نسبت ہے، مثلا خطیب ہے ناموس صحابہ کی لائن کا، تو آپ بتائیں کہ یہ اس لائن اور اس مورچے کے خطیب ہیں، اس مقرر کو میں دعوت دینے لگا ہوں جس کے پیش رو نے، جس کے بڑوں نے قربانیاں دی، تو تعارف ہو جائے گا نا۔ مجاہدین کا ہے، ختم نبوت کا ہے، یا احرار اسلام کا ہے، یا جمعیت علماء اسلام کا ہے، اس کی جماعت اور اس کی خدمات اور پیچھے جو سلسلہ ہے نا اس کی تعریف کر دیں تو اس کی بھی عزت ہے اور آپ کی بھی۔ بس وقت تھوڑا ہے، میں کیا کروں، ابھی نقابت تو مستقل ہمارا 2 دن کا سبق چلتا رہتا ہے، لیکن آپ اتنا کوشش کر لیں گے اور تھوڑے سے چل پڑو گے۔ اب اس کی مشق کرنی ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ اس کی تو میں نے کرا دی ہے، اس کی میں نے کہیں پر یہ جملہ فٹ کرنا ہو کہ سنو ہم کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے، یہی چاروں خلفاء کی جو نسبت نہیں ہے شجرہ اکابر والا، حضرت صدیق اکبر سے حضرت نانوتوی تک، حضرت نانوتوی صدیقی ہے، حضرت تھانوی فاروقی ہے،
حضرت علامہ عثمانی نسباً عثمانی ہے اور حضرت حسین احمد مدنی نسبی طور پہ علوی ہے اور امیر شریعت نسبی طور پہ حسنی اور حسینی ہے. یہ شجرہ جب آپ کبھی بیان کر دیں گے، جملے تو 4 ہیں لیکن آپ کے استاد بھی خوش ہوں گے اور آپ کو کسی علمی مجمع میں بھی کہیں گے کہ بیٹا ختم بخاری کا جلسہ ہے، چلو اسٹیج سیکرٹری آپ کرو. یہ جہالت کی بات تو نہیں ہے نا، تحقیقی بات ہے. اس لیے اس بات کو، اتنے کلپ کو کون کون ساتھی ہے جو اپنے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے سنے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ریکارڈ کر کے سنو گے. اتنا کلپ کیا ہے کہ بھائی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، حضور کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور صحابہ کی عظمت، صحابہ کی حجیت پہ کوئی دنیا کی طاقت، مورخ، مفسر، محدث انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور یہ ہمارا عقیدہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولانا محمد قاسم نانوتوی صدیقی تک ہے. یہ ہمارا عقیدہ حضرت فاروق اعظم. اس کلپ کو 1.5-2 منٹ میں، اور بھائی یہ پورے 2 ورقے 4 منٹ کا مواد ہے. کتنے منٹ کا مواد ہے؟ آپ کو دیر لگ رہی ہوگی، میں نے سمجھائی بھی تو ہے نا ساتھ ساتھ چیزیں، درمیان میں تھوڑے سے ریفریش کے بٹن بھی دبائے، ورنہ یہ تسلسل سے پڑھا جائے تو کتنے منٹ کا ہے؟ اس میں سے یہ کلپ پورے منٹ کا بھی نہیں ہے. تو کون کون ہے جو یہ کلپ ریکارڈ کرے گا؟ صحیح 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 بزرگوں نہ کرو، ہاتھ کھڑا کر اللہ کے بندے. میں سمجھ رہا ہوں کوئی، آج ایک میں کلپ سن رہا تھا، وہ فرعون کو بندہ گالیاں نکال رہا تھا، فرعون کو، صرف فرعون کو. تو اوپر لکھا ہوا تھا فرعون، اس بندے کی فرعون سے کوئی ذاتی دشمنی لگتی ہے. او بھائی مولانا کوئی میرے ساتھ مسئلہ تو نہیں نا یار، ایسا نہ کرو. اچھا توجہ ہو گئی؟ اب آؤ 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 شاہ، وقت تھوڑا ہے، میں چونکہ ایک نہیں، میں اٹھ تو نہیں رہا. جاری رکھنا جب تک شاہ جی نے آنا ہے. دیکھو بھائی، اب یہ پیپر آ گیا، یہ پیپر آ گیا، یہ آپ کو بھی ملے گا، لیکن پہلے تقریر سن لو. اب اگلی سیڑھی پہ قدم رکھوانے لگا ہوں. توجہ، اگلی سیڑھی پہ قدم. تیار ہو؟ تیار ہو؟ تیار ہو؟ آپ نے کوئی بھی تقریر، کوئی بھی عنوان، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی بیان ہو، اب میں عوامی خطابت پہ آ رہا ہوں، کسی طرح کی تقریر ہو، یہی جملے جو بھی آپ کو نقابت کے خطبے میں کہلائے، یہ ہر تقریر کی بنی بنائی تمہید بھی ہے. کہو سبحان اللہ. تمہید کیسے؟ آپ کہتے ہیں آج کی میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن، سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، پھر کہہ دیتے ہیں سب سے پہلے بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام، ساتھ یہی نثر، یہی نظم. وقت تھوڑا ہے، میں کیا کروں، ہمارا ایک ایک سبق یہ 3-3 4-4 گھنٹے کا ہے. ساتھ یہی کہتے ہیں بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام محسنین امت کے نام. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت قرآن، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے تکمیل قرآن، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے دستار فضیلت، تقسیم اسناد، مدارس کا جلسہ ہے، کسی کی فوتگی پہ، کسی کے نکاح پہ. یہ وہ تقریر میں آپ کو دینے لگا ہوں جو ہر جگہ پہ کی جا سکتی ہے. کہو سبحان اللہ. وہ کیا؟ سنو، وقت تھوڑے وقت میں یہی نسخے دیے جا سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب سنو، یہ ایک تقریر ہے، اتنی خوبصورت ہے، اس کو میں ایک عرصے سے اپنے کورس میں چلا رہا ہوں. مجھے ملی حضرت مولانا عبدالرحمن شفیع صاحب کے افادات میں سے، لیکن یہ جامع والوں کے پاس بھی حضرت کی تقریروں میں موجود نہیں ہے. حضرت نے کسی اور مدرسے کو تعارف میں لکھ کے دی تھی، اس مدرسے کی اللہ نے مجھے نگرانی کی توفیق عطا فرمائی حضرت کی وفات کے بعد. تو میں اس مدرسے کی کاغذات چیک کر رہا تھا، اس میں یہ پرانا ایک کاغذ نکلا، ہم نے اس کو کمپوزنگ کرا کے حصہ بنا لیا. اتنی جامع قرآن پر یا دینی عنوانات پہ اتنی جامع گفتگو میری نظر سے کم از کم نہیں گزری. یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ میری طرف توجہ کرو، پہلے سن لو، سمجھ لو، دماغ میں بٹھا لو، اور اس کے بعد پھر اس کو زبان پہ لے آنا. توجہ ہے؟ ہم جسم اور روح 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. سن لو غور سے. تقریر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حیدری شہید سے میں نے پوچھا خطابت کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے ایسے کتاب پکڑی اور فرمایا 10 منٹ مطالعہ کرنا، اور انگلی رکھ کے کہنے لگے 10 منٹ اس پہ سوچنا. میں نے کہا حضرت انگلی نکال لیں. کہتے ہیں نہیں، انگلی رکھ کے 10 منٹ سوچنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھول رہا ہوگا تو بندہ پھر دیکھ لے گا. خطابت اس کو کہتے ہیں کہ پڑھنا اور پھر سوچنا. علامہ شمس الحق افغانی فرماتے ہیں میں مطالعہ 3 بار کرتا ہوں، پہلا فہم کے لیے، دوسرا افہام کے لیے، تیسرا تسہیل افہام کے لیے. پہلا فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے، دوسرا آگے سمجھانے کے لیے، اور تیسری بار آسان سمجھانے کے لیے. یوں علامہ شمس الحق افغانی بنے. ہم تو جناب پہلے ہی سمجھائے ہوئے ہیں. ہمارا ایک ساتھی تھا، کہتا تھا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری اور میرے درمیان 19-20 کا فرق ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتا استاد کہہ نہیں رہے تھے کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری خواندہ نہ خواندہ یکساں شد، پڑھا ہوا نہ پڑھا ہوا برابر تھا. میں نے کہا ہاں بالکل استادوں نے کہا تھا. کہتا ہے میری بھی یہی مثال ہے نا، خواندہ نہ خواندہ یکساں شد، میرا بھی پڑھا ہوا نہ پڑھا ہوا برابر ہی ہوتا ہے. حالانکہ ان کا نہ پڑھا ہوا پڑھے جیسا اور حضرت صاحب کا
پڑھا ہوگا بھی نہ پڑھے جیسا. تو کہتا ہے 19-20 کا فرق ہی ہے, نہ خواندہ یکساں شد. تو ہم بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں علامہ شمس الحق افغانی بن جاؤ. علامہ افغانی کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم کو ایسے پیا ہوا تھا جیسے گرمی میں شربت کو پیا جاتا ہے. ایسے نہیں وہ لوگ بن گئے اور علامہ ان کے نام کا حصہ بن گیا. تو مطالعہ 3 بار کرتا ہوں, فہم, افہام اور تفصیل. اب سنو, یہ میں ساری چیزیں درمیان میں ڈالنی ہے ورنہ یہ ایک سبق پوری ایک نشست کا حامل ہے. اچھا دیکھو, حضرت فرمانے لگے کہ مطالعہ کرنا اور پھر 10 منٹ اس پہ سوچنا. اسی کہتے ہیں نہ اسی مطالعہ کرنا ہے نہ اسی سوچنا ہے. پنجابی میں ایک مثال ہے, نہ نیتیاں تو نہ قضا کیتیاں. قضا تو وہ کرے گا نا جس نے کوئی نیت باندھی ہوگی, پہلے خراب ہو گئی ہوگی تو پھر کہے گا قضا کروں گا. نہ نیتی تو نہ قضا, نہ قضا کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم نے کہا سوچنا کیا ہے, پڑھے ہی نہیں تو سوچنا کیا اس پہ. اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پڑھنا ہے اور کتاب سے پڑھنا ہے, یہ موبائل سے نہیں. موبائل پہ کیا سوچو گے, اس پہ اگلی پوسٹ کوئی اور آئی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی, سمجھ آ رہی ہے. تو اب تقریر کس سے کہتے ہیں؟ مفہوم کتاب والا الفاظ آپ کے اپنے, کہو سبحان اللہ. ابھی میں نے جو حمد و ثنا صلاۃ و سلام بیان کیا, آپ اس کو بیان کر سکتے ہو رٹے بغیر. رٹنا نہیں ہے, مفہوم خاکہ یہی اور الفاظ آپ کے اپنے کر سکتے ہو. اگر پنجابی میں کرنا پڑے, سرائکی میں کرنا پڑے, بولو تو صحیح نا. تو کوشش کر لو گے کہ نہیں کر لو گے؟ خطیب بن جاؤ گے, خطابت کی استعداد آ جائے گی. ہم وہ نہیں ہے جو کہ رٹ کے کرو, رٹ کے نہ. ہم کہتے ہیں خطابت کی استعداد پیدا کرو. کوئی بھی عنوان ہو, کوئی بھی کتاب ہو, دیکھ کے تم کتاب سے خطاب تیار کر سکو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو کتاب سے خطاب کب ہوتا ہے؟ جب مفہوم کتاب والا, الفاظ آپ کے, بول لو بیٹے, الفاظ آپ کے, الفاظ آپ کے, الفاظ آپ کے اپنے ہو. مفہوم کتاب والا, الفاظ آپ کے. اب میں آ رہا ہوں اس پر. اب یہ ایک تقریر ہے, آپ بعد میں پڑھو گے, آپ کہو گے انہوں نے بیان کیا لفظ اور تھے, مفہوم یہی تھا. آپ کوشش کرنا کہ الفاظ آپ کے اپنے ہو, مفہوم یہی ہو. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, جسم اور روح. جسم اور جسم کے اپنے تقاضے, روح کے اپنے تقاضے. جسم کا اپنا جان ہے, روح کا اپنا جان ہے. سمجھنا میں کیا کہنے لگوں؟ جسم کا نمبر دوسرا ہے, روح کا نمبر. جسم کے اپنے تقاضے, روح کے اپنے تقاضے. جسم کا نمبر دوسرا ادھر ہوگا, روح پہلا. اشارہ دیکھو, روح پہلا, جسم دوسرا. جسم کے لیے اللہ نے اتنی ضروریات بنا دی, اتنا بڑا کارخانے قدرت چلا دیا. روح کے لیے اللہ نے کوئی غذا نہ بنائی ہوئی, اللہ کی حکمت کے خلاف آتا ہے, ماننا پڑے گا. رب نے اگر جسم کی غذا اور دوا بنائی ہے تو جسم سے زیادہ اللہ نے روح کی غذا اور دوا بھی بنائی ہے. فرق اتنا ہے, جسم کی ضرورت اللہ نے اس جہان سے بنائی ہے, روح کی ضرورت اللہ نے اس جہان سے اتاری ہے. اسے قرآن کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بیان ایسا ہے جو ہر جگہ پہ آپ فٹ کر لو گے, ہر جگہ پہ فٹ کر لو گے. آپ کہتے ہو بھائی روح کی اہمیت زیادہ ہے, روح کی غذا کی اہمیت بھی, تو مدرسے کس کی علاج گاہیں, کس کی غذا گاہیں, کس کی دوا گاہیں؟ تو مدرسے سکولوں کالجوں سے زیادہ ضروری ہو کہ نا, وہ جسم کے لیے, یہ سبزی منڈی جسم کے لیے, خانقاہ بول لو نا. اس کو خطابت کہتے ہیں نا. بیس تو بناؤ, بنیاد بنا کے پھر جوش میں آنا, یہ عیب نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوتی, شروع سے آخر تک ایک ہی سپیڈ رکھی ہوتی ہے, نہ کوئی بیس بنتی ہے, نہ کوئی دعویٰ, نہ اس پر دلائل, نہ اس کا کوئی نتیجہ. یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی, وقت ہوتا میں آپ کو کھول کے بتاتا کہ اس میں ایک دعویٰ ہے, ایک دلیل ہے, ایک نتیجہ ہے. لیکن جب آپ اس تحریر کو پڑھو گے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اب دیکھو اس تقریر کو تقسیم کرو, شاباش جلدی کرو. ہمارے پاس تو پھر ایسے شارٹ کٹ وقت میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی طرف 2 تقریریں ہیں, دائیں بائیں, آگے پیچھے, دائیں بائیں نہیں, بیک فرنٹ پہ. جلدی کرو بیٹے, جلدی کرو, خطابت کی استعداد چاہیے مجھے. یہ تحریر ہے, اس سے کیا کرنی ہے بول لو نا. 2 3 ساتھی ایک ایک لے لو بھائی. یہ تحریر ہے, اس سے کیا کرنی ہے؟ وہ الگ ہے, یہ لے. او بھائی تحریر سے کیا کرنی ہے بیٹے؟ میرے پاس بھی پی ڈی ایف ہے, آپ پرنٹ نکلوا سکتے ہو, مجھے کر دینا میسج, لے لو. اس طرح نہیں یار, پچھلوں کو ملے ہی نہیں, 3 کو دے دیتے نا, کرا لینا. نا کون سا؟ ہاں میرا نمبر یہ ہے. کون سا والا نمبر؟ پہلے والا سبق کا ہے. ہاں اس پہ واٹس ایپ نہیں ہے, واٹس ایپ 0304 والے پہ, وہ میں دے دوں. میرا واٹس ایپ والا نمبر لکھ لو بیٹے, اس پہ میں آپ کو پی ڈی ایف بھی بھیج سکتا ہوں. 0304 0304
ہاں خطابت آئی ہوئی ہے نا, آئی ہے تو آنے دو. 0355 2792 بیٹے میری بات سن لو, کام ہو جائے نا, پھر شاہ صاحب بھی آ جائیں گے. ایک اور تقریر بھی پیچھے لکھی ہوئی ہے نا, سن لو جی. کلپ چاہیے بھائی, بیٹے توجہ کرو. میں دو ایسے طلباء میں چل پھر کر بھی سبق پڑھا دیتا ہوں, لیکن مجبور ہوں, یہ باندھے ہوئے ہیں. توجہ ہے, آپ کو پوری تقریر اس میں مل جائے گی جسم اور روح, لیکن آپ نے اس کو خود تقریر میں, یہ تحریر ہے, تحریر سے کیا کرنی ہے, یہ یوں سمجھو کہ مضمون ہے, مضمون سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے, موضوع. شاباش شاباش, مضمون سے موضوع, تحریر سے تقریر, کتاب سے خطاب. ہاں کر لو گے یہ جسم اور روح. پہلے ایک دعویٰ ہے, پھر دلائل ہے, پھر اس پہ نتیجہ ہے, سبحان اللہ. پھر آخر میں جیسے قرآن سب سے زیادہ ضروری ہے, ایسے ہی مدارس سے قرآن سب سے زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر جسم کے لیے, وکیل جسم کے لیے, انجینئر جسم کے لیے, ڈرائیور جسم کے لیے, کسان جسم کے لیے, ہاں سب جسم کے لیے, مولوی اور مدرسہ روح کے لیے. نہیں پیٹ نہیں کہنا بھائی, پیٹ پھر دوسری طرف بات چلی جاتی. پیٹ نہیں کہنا, یہ توہین آمیز بات ہوتی ہے بھائی. جسم اور روح دیکھو نا, دلیل کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, کر لیں گے. خوشی پہ بھی, غمی پہ بھی. دیکھو اللہ نے جسم کے تقاضے رکھے ہیں بھائی, نکاح ہو رہا ہے, جسم کا تقاضا, لیکن جسم کا تقاضا شریعت کے مطابق پورا ہوگا تو روح کی غذا بھی بن جائے گا. پانی کس کو فائدہ دے رہا ہے, ہم تو ایسے بھائی مثالوں سے تقریر سمجھاتے ہیں, جسم کو. اور یہ اگر سنت کے مطابق پیا جائے گا تو یہ روح کی بھی غذا بن جائے گا. کھانا جسم کو فائدہ دے رہا ہے, سنت کے مطابق کھاؤ گے روح کی بھی غذا. کپڑا جسم کے لیے, لیکن سنت اور شریعت کے مطابق حلال کا پہنو گے, یہ روح کی بھی غذا بن جائے گا. جسم کی ویلیو روح کی وجہ سے ہے یا روح کی ویلیو جسم کی وجہ سے ہے؟ تو جسم کے لیے روح ضروری ہے, روح کے لیے جسم ضروری نہیں ہے. تو پہلا نمبر کس کا ہوا؟ تو پھر جب روح کا پہلا نمبر ہے تو روح کی غذا کا بھی پہلا نمبر ہوا کہ نہ ہوا؟ روح کی دوا کا بھی پہلا نمبر ہوا کہ نہ ہوا؟ آپ فوتگی پہ تقریر کر رہے ہیں, جنازے پہ آپ کہتے ہو بھائیو ہم سب کچھ جسم کے لیے کر رہے ہیں, روح کے لیے کرنا بھول گئے. اور لگ گیا جوڑ کے نہیں لگا؟ بول لو لگ گیا کہ نہیں. یہ تقریر میں نے آپ کو ایک ایسی دی ہے جو انشاءاللہ آپ کو ہر عنوان پہ کام آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ آگے آؤ, دوسرا صفحہ پلٹو, جلدی کرو. 6 نمبر ایسا پیارا عنوان ہے. حضرت علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزو نے اپنی وفات سے کچھ دن قبل مجھے کہا کہ میں نے ایک بیان تیار کیا ہے, یہ بھی چھپا ہوا کہیں نہیں ہے. یہ نادر چیزیں ہیں جو کورس میں ملا کرتی ہیں, یہ چھپا ہوا کہیں نہیں ہے. 6 نمبر ہے, دیکھو عجیب, قرآن کی پوری تاریخ 6 نمبروں میں حضرت نے بیان کر دی. اور عنوان کیا دیا؟ اب یہ تحریر ہے, لیکن اس سے کیا کرنی ہے؟ تقریر. ہو یہ وہ تحریریں ہیں جس سے تقریر بہت آسانی سے, بہت خوبصورتی سے کی جا سکتی ہے. میری طرف دیکھو, پیپر کی طرف نہ دیکھو, پہلے سمجھو پھر ادھر دیکھو. دیکھو قرآن کی پہلے دعوت کے 6 نمبر امت نے قبول کیے. حضرت فرماتے تھے آپ نے کہنا ہے یہ ایمان بالقرآن کے 6 نمبر امت کی خدمت میں. قرآن کا پہلا نمبر, پہلی منزل, قرآن کا اترنے کا پہلا مقام کیا ہے؟ لوح محفوظ. دوسرا جبریل امین. تیسرا قلب مصطفیٰ. چوتھا کلم صحابہ. پانچواں دور صدیقی اور چھٹا دور عثمانی. جو ان 6 منزلوں سے گزرے ہوئے قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے, جو نہیں مانتا وہ قرآن کو, بول لو, وہ قرآن کو نہیں مانتا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ساری دنیا کو پتا ہے. ایک کہنے لگا میں کلام کو تو مانتا ہوں, میں نے کہا کون نہ قرآن کو مانتا ہوں. میں نے کہا کون سا؟ کہتا ہے لوح محفوظ والا. میں نے پنجابی میں کہا تھلے آ, تھلے نیچے آؤ. کہتا ہے جبریل امین والا. میں نے کہا اور نیچے آؤ. کہتا ہے حضور پر جو آیا اس کو. میں نے کہا حضور تک تو قرآن کلام رہا ہے. سبحان اللہ کہو. یہ بتا کتاب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کہتا ہے نہیں, بس یہاں تک کافی ہے. میں نے کہا پھر تو کافر ہے, اگر یہ کافی ہے تو تو کافر ہے. کہتا ہے آگے نہیں مانتا, میں کلام تک تو مانتا ہوں. دیکھو قرآن لوح محفوظ سے جبریل امین تک کلام, جبریل سے حضور تک کلام, کلام کلام. میرے آقا نے کلام صحابہ کو پڑھایا بھی ہے, صحابہ سے لکھوایا بھی ہے. لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ اب حضور سے صحابہ تک کتاب, صحابہ سے دور صدیقی تک کتاب,
دور صدیقی سے دور عثمانی تک کتاب. قرآن کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کلام کو بھی مانتا ہو، کتاب کو بھی مانتا ہو. اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکلام لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بندہ حیران ہوتا ہے کہ ذالک الکلام لا ریب فیہ کا مقام تھا جب قرآن اتر رہا تھا، کلام تھا. اللہ فرماتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب تو 23 سال کے بعد بنا، کتاب تو اللہ فرماتا ہے تجھے تو نہیں، مجھے تو پتہ ہے نا. کوئی نقوی آئے گا، کوئی نجفی آئے گا، کوئی تقوی آئے گا، کوئی کلینی آئے گا، کوئی خمینی آئے گا، کوئی کس سانپ بچھو زہریلے ڈنگ مارنے والے موذی کی شکل میں وہ آ کر کہے گا میں کلام کو تو مانتا ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و علی امیر معاویہ کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں میں پہلے ہی کہہ دوں گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے میرے بھیجے ہوئے کلام میں کوئی شک نہیں، ابو بکر و عمر اور معاویہ کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی کوئی شک نہیں. ہم تو پھر یوں جلوہ دکھا کے پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود اب تڑپتے رہنا، سمجھے؟ توجہ ہے؟ اب دیکھو میں اس کو مدارس کے جلسوں میں جب بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی توفیق سے یہ مجھے کہنے لگا کس کتاب سے پڑھا؟ میں نے کہا بابو یہ کتاب سے خطاب تیار کیا ہے. کتاب تو ہے حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی آثار و تنزیل 2 جلدوں میں، لیکن ہم نے اس پوری کو پڑھ کر جو نچوڑ نکالا وہ سنا رہا ہوں. ذالک الکلام کہا، یہ ذالک قرآن اللہ کا کلام ہے. اب دیکھو مدارس کے جلسوں میں سبحان اللہ علماء فضلاء طلباء بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن اللہ کا پہلے کلام ہے، پہلے کتاب ہے. تورات پہلے کتاب، زبور پہلے کتاب، انجیل پہلے کتاب. امت نے پڑھا تو بنے کلام. قرآن پہلے کلام، امت نے لکھا تو بنی کتاب ہے. اور یہ اسی کا خلاصہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے. تو میں نے ایک دن ایک بات کہی، لطفی آ گیا. میں نے کہا اٹھو بھائی، ایک بچے کو کہا قرآن مجید لاؤ. مجمع دیکھ رہا ہے، اور یہ ایسے مجمع مٹھی میں ہوتا ہے آپ کے، لاؤ بھائی قرآن مجید. لایا. میں نے کہا یہ بچہ لایا ہے، سارے کیا سمجھے ہو؟ یہ وضو سے ہے؟ کہنے لگے وضو سے ہے. میں نے کہا کسی کو کہو قرآن پکڑاؤ، وہ پکڑ کے لائے تو سارے سمجھ جاتے ہیں یہ جس نے قرآن کو ہاتھ لگایا یہ وضو سے ہے. قرآن کے ٹائٹل پہ اگر کسی اردو کی کتاب کے ٹائٹل پہ اگر ایک آیت لکھی ہو قرآن کی، اس کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری. موبائل کی سکرین پہ قرآن کھلا ہوا ہو، اس وقت سکرین کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری. اب دیکھو تقریر کیسے کی جاتی، بیس کیسے بنائی جاتی ہے. پھر جب جوش میں آؤ گے مجمع واقعی کہے گا کہ جوش کا مقام بنتا تھا. وہ آپ پہ ہنسے گے نہیں، تڑپیں گے، ایسے جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب آپ بات اس طرح سمجھاؤ گے، دل اور دماغ میں انہیں جوش کے لیے تیار کرو گے کہ ایک اردو کی کتاب کے ٹائٹل پہ ایک آیت قرآن کی لکھی ہو، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری. موبائل کی سکرین پہ قرآن کھلا ہوا ہو، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری. پورا قرآن مجید کتابی صورت میں ہو، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری. اگر کیروڑ پکا لودرا جہاں تقریر ہو رہی ہو وہاں کا نام لے کر ذرا اور بے تکلفی ہو جاتی ہے. کیروڑ پکا کی گلیوں بازاروں میں کوئی کاغذ کے ٹکڑے پہ بسم اللہ گری ہوئی مل جائے، اسے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. تو پھر بتاؤ مجھے کہروڑ پکا کے غیور بزرگوں، سنی مسلمانوں، جن صحابہ سے رب نے پہلی بار قرآن کو کتاب بنوایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے پہلے رب نے ان صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں رب نے قرآن ان کے ہاتھوں میں دیا ہے. یہ دیکھو کلام اور کتاب چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ ہاں، کلام اور. اب ایک اور جوڑ لگاؤں، اور یہ اسی 6 نمبروں سے نکالنا ہے. یہ جو آپ کو 6 نمبر دیے ہیں ساری، یہ میری بات وہاں پہ آپ کو یاد آئے گی. اگلی سنو. قرآن اللہ کا کیا ہے بھائی؟ بول لو. قرآن اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کلام باقی ہے یا فانی ہے؟ باقی ہے. باقی ہے، فانی نہیں ہے. ہمارے کلام باقی، اللہ کا کلام. ہمارے کلام فانی، اللہ کا کلام باقی. ہمارے کلام فانی، اللہ کا کلام. جب باقی ہے تو اللہ نے بولنا بس کر دیا یا اللہ آج بھی بول رہا ہے؟ آؤ پھر سنو مسلمانوں، آئے تکمیل قرآن کا جلسہ، تقسیم اسناد کا، دستار فضیلت کا. آؤ سنو مسلمانوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ آج بھی بول رہا ہے. مجھ سے پوچھو تو میں بتاتا ہوں قرآن کی دلائل کی روشنی میں اللہ کہاں بول رہا ہے. کبھی وہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. حافظ قرآن بھی کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. کبھی وہ کہتا ہے کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. حافظ قرآن بھی سیم یہی الفاظ کہتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. حافظ قرآن بھی بیانی یہی کہتا ہے. اب معنی کیسے درست ہوگا؟ معنی درست ہوگا جب عقیدہ یہ رکھا جائے گا
کہ بول خود خدا رہا ہے، زبان حافظ قرآن کی ہے، زبان حافظ قرآن کی ہے، بول کون رہا ہے؟ اب دیکھو حافظ نے حضرت آدم کو کہا تھا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، یا کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا نا. تو یہ کیا ہے؟ ترجمہ تب درست ہوگا، عقیدہ رکھا جائے گا زبان حافظ کی ہے، بول خود خدا رہا ہے. یہ ہے کلام ہونے کا معنی. اور آسان کرو، میں بول رہا ہوں یا سپیکر؟ اور یہ سارا 6 نمبروں میں سے تقریر کرنی ہے، میں بول رہا ہوں سپیکر، میں بول رہا ہوں سپیکر کیا کر رہا ہے؟ آواز پہنچا رہا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کلام اللہ کا، حافظ تو اللہ کا سپیکر نظر آتا ہے. اور اس سے زیادہ کیا آسان ہو؟ تو جب کسی کے آگے سے سپیکر نہ ہٹایا جا سکے، کوئی خطیب پڑھ رہا ہو، کوئی نعت خوان پڑھ رہا ہو، نہ ہٹایا جا سکے، اور جتنا بڑا خطیب ہو اتنا اچھا سپیکر لایا جاتا ہے، تو سنو پھر خدا کا کلام بھی باقی ہے، خدا کی ذات بھی باقی ہے، خدا کا سپیکر بھی باقی ہے. اس کو پھر اپنے اکابر پہ فٹ کرو کہ بتاؤ آج کتنے صدور اور کتنے وزیر اعظم کی قبروں کو جانتے ہو؟ جاؤ تو اللہ شاہ بخاری کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا، ایسے تقریر کرتے ہیں. جاؤ مولانا خیر محمد جالندری کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا. جاؤ مولانا محمد علی جالندری کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا. جاؤ قاضی احسان احمد صاحب شوج آبادی کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا. صدر، وزیر اعظم، جنرل، کرنل، میجر، بریگیڈیئر، سپاہی تک سارے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. نہیں ریٹائرڈ ہوتا تو وہی نہیں ہوتا جس کی نسبت خدا کے کلام کے ساتھ ہے. اللہ بھی باقی ہے، اللہ کا کلام بھی باقی ہے، حافظ کی شان بھی باقی ہے. ساتھ ان کو بھی رگڑا پھیر دیا. پھیرا کہ نہیں پھیرا؟ کلام اور کتاب کی روشنی میں پھیرا، اندھیرے میں تو نہیں پھیرا. ٹھیک ہے، اچھا. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوگی. اب دیکھو یہ 6 نمبروں سے تقریر ہوگی. کہو سبحان اللہ. اور میرے بھائی اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، کتاب سے خطاب کرنے کا ذوق بناؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے آپ کو پیپر تقسیم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی ہے. باقی بہت سارے ہمارے دیکھو انواع و اقسام ہیں. درس قرآن، آؤ تیار ہو؟ یہ تو ہوگی عوامی خطابت. درس قرآن کا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہمارا طالب علم سورۃ الفاتحہ کا درس نہیں دے سکتا، آیت الکرسی کا درس نہیں دے سکتا. آسان. یا ایھا الذین آمنوا والی 89 آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا والی آیات پہ درس دو. 52 قرآن میں قصے ہیں نبیوں کے، قوموں کے، ان پر درس دو یار. اور کل پر درس دے لو. کل تو اللہ کے بنے بنائے درس ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا خطبات کی کوئی کتاب بتاؤ. میں نے کہا قرآن کو بھی سن لو یار، قرآن بھی اللہ کے خطبات کی کتاب ہے. قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ حضرت اوپر آئے نا. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کے خطبات کی کتاب ہے. اللہ کے خطبات ہیں تو قرآن کی طرف آؤ. اللہ کے خطبات ہیں. 1-2 مقامات بتاتا ہوں. اب ہم درس قرآن پہ پہنچ گئے حضرت، دوڑ لگا کے الحمدللہ. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اچھا، درس قرآن دیکھو آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنو کتنے مقامات ہیں؟ آپ صرف اگر یا ایھا الذین آمنو، یار جہاں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا، کوئی اہم بات ہوگی نا، کوئی اہم حکم ہوگا نا. ان جگہوں کو لے کر آپ درس دینا شروع کر دیں. 89 آیات یہ بنتی ہیں. سورۃ الفاتحہ پہ درس طالب علم دینے سے قاصر ہے، آیت الکرسی پہ درس دینے سے قاصر ہے. اور میرے بھائیوں، اتلو سے جو آیتیں آ رہی ہیں، اذکر سے جو آیتیں آ رہی ہیں، تبیان سے جو آیتیں آ رہی ہیں، بیان سے جو آیات آ رہی ہیں، ان پر درس دو. کل سے جو آیتیں آ رہی ہیں ان پر کیا کرو. مثال کے طور پہ ایک درس میں نے چھپا ہوا دیکھا، عباد الرحمن. کیا عنوان ہے؟ حضرت اوپر ہے. نہیں آپ آئے، میں ادھر بیٹھتا ہوں. میں ویسے بھی کھڑے ہو کے کر رہا تھا اب تک، وہ تو ویسے ہی. حضرت بڑی دوڑ سے یہاں تک پہنچ گئے، دوڑ لگاتے پہلے گرجنا پڑتا ہے حضرت، تب یہ گرجتے ہیں. جی اچھا، توجہ ہے. اب دیکھو ایک درس میں نے چھپا ہوا دیکھا، اس کا عنوان ہی کیا تھا؟ عباد الرحمن. کیا نام تھا؟ اچھا آپ سوچ کر بتاؤ یہ کس پہ درس ہوگا؟ اس پورے رکوع پہ درس ہے جو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، مومنین کی صفات پہ. اور بتا بھی دیتا ہوں کس کا ہے. حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی کے عالم تھے. بندے کا دل کرتا ہے کہ رمضان میں صرف اسی ایک کتاب کو بیان کر دے. نام ہی اس کا کیا ہے؟ عباد الرحمن. اور وہ پورے ایک رکوع پہ درس ہے مومنین کی صفات. دیکھو التائبون العابدون الحامدون، اب یہ الگ مومنین کی صفات ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. پڑھتے جاؤ، یہ مومنین کی صفات ہے کہ نہیں؟
ایک اور مقام آتا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کی صفات ہے کہ نہیں؟ تو انواع و اقسام کے آپ قرآن مجید میں سے دروس اٹھا کے تیاری کر کے دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا طالب علم ماشاءاللہ کلاس میں اگر اس کو کہا جائے نا ترجمہ پڑھاؤ، پڑھا لیتا ہے، عوام میں درس قرآن دو، یہی طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسری طرف دیکھیں تو ڈاکٹر، پروفیسر اور انجینئر جیسے کیسے کوشش کر کے درس قرآن کا ایک الگ ماحول بنا کے پوری گمراہی وہاں سے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جس بندے کا شب و روز کا وظیفہ درس قرآن ہو، میرا خیال ہے کہ تلاش کرنے سے بھی کوئی ایک نام بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آخری جو فرد دیکھے، میں تو حضرت سے بہت چھوٹا ہوں، آخری فرد حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت بھی کی ہے، سفروں میں بھی ساتھ رہے، بڑے بھرپور جذباتی جلسوں میں بھی حضرت ان کو دعوت دی بیان کے لیے۔ مامو کانجن میں ایک جلسہ تھا، آپ مامو کانجن کے ماحول کو سمجھتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں کانفرنس تھی، میں اسٹیج سیکرٹری تھا، سارے جذباتی خطیب تھے، اسٹیج سیکرٹری بھی پنجے پہ کھڑے ہو کے اسٹیج سیکرٹری کرنے والا، اس وقت جوش میں جذبے میں حضرت شیخ پوری صاحب کو دعوت دی تو فرمانے لگے کہ خطیب بھی جذباتی اور نقیب اور اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی جذباتی، لیکن میں بڑے پیارے انداز میں کہا میں درس قرآن کا آدمی ہوں، لہٰذا میں درس قرآن ہی دوں گا۔ ایسی جذباتی کانفرنس میں اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھ کے درس قرآن دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیں کسی کی تقریر میں وہ رنگ نہیں جمع جو مولانا شیخ پوری کے درس قرآن میں رنگ جمع، اوڑھنا بچھونا درس قرآن، داعی قرآن کے نام سے۔ یہ میدان خالی ہے، درس حدیث پاک کا میدان خالی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ عنوان اشتہار میں چھاپ دینا اور اس کے تحت جو بھی تقریر دل میں آئے کر دینا، یہ نہیں کہہ رہا، مشن بنا کر چلانا۔ اس وقت درس حدیث کا کوئی ایک آدمی بتائے ذرا مجھے جو درس حدیث، حالانکہ درس حدیث امت کے اصلاح کا ایک بہت بڑا عنوان ہے اور بڑا مؤثر ذریعہ ہے، مختصر سے مختصر آپ درس حدیث پاک دے سکتے ہیں۔ اس وقت کوئی ایک فرد جو باقاعدہ اس کا دائی بن کے اٹھا نہیں نظر آ رہا۔ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنے سارے کورس کو اس میں سمیٹنا ہے۔ دیکھو ہم بھی تو یار چیزیں دیکھتے ہیں اور اکٹھی کر لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ درس سیرت کے عنوان سے، درس سیرت کے عنوان سے کتنا بڑا میدان ہے جو کھول سکتے ہو۔ میں نے حضرت ایک دن یہ چارٹ دیکھا تو یہ مجھے پسند اس لیے آیا کہ یہ ہے چارٹ لیکن انہوں نے اسٹائل کتاب کی صورت میں بنایا ہوا ہے، اس کے اندر لپیٹ کے بڑا زبردست۔ اچھا میں غور سے دیکھتا رہا، میں نے کہا اسے ہم کورس میں چلائیں گے، غور کرنا بھی۔ انہوں نے کیا کیا، سیرت پاک کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ میں نے خاکہ دینا ہے، رنگ آپ نے خود بھرنا ہے۔ حضرت میں آپ کو یہ ہدیہ کر دوں گا۔ نہیں میں کو اور چیز لکھتا توجہ ہے، خاکہ دینے لگو رنگ، اصل خاکہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ درس حدیث پاک کا ایک ذیلی حصہ ہے، درس سیرت پاک۔ ابھی میں مثال کے طور پہ یہی آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا۔ دیکھو خاکہ، اس کی طرف ابھی نہ دیکھیں، ابھی میری طرف دیکھیں، خاکہ میری طرف دیکھو تاکہ سبق پہلے ہو پھر آپ کے سامنے یہ آ جائے۔ دیکھو ولادت پاک سے باسط پاک تک کتنے سال ہے؟ بولو بیٹے، باسط پاک سے ہجرت پاک تک کتنے سال ہے؟ اور ہجرت پاک سے وفات طیبہ تک کتنے؟ 10 سال، 63 سال۔ اچھا پھر ان کے الگ الگ نام ہیں۔ ولادت پاک سے باسط پاک تک کے سالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ میلادی سال۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میلادی سال۔ اور باسط پاک سے ہجرت پاک تک کے سالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبوی سال۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور ہجرت پاک سے وفات طیبہ تک یا رحلت پاک تک، ان سالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہجری۔ اچھا اب 63 سال بڑے کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے؟ کتنے حصوں میں؟ 3۔ مجھے بتاؤ نا، ایک طالب علم کو جب پہلے خاکے بنے ہوں گے اس میں رنگ بھرنا آسان ہوگا یا خاکہ ہی کوئی نہ ہو تو کوئی چیز آخر کی اٹھائے گا، کوئی شروع کی اٹھائے گا؟ آج تک آپ سیرت کا مطالعہ کرتے رہے، ذرا اس خاکے کی روشنی میں کرنا، آپ کا خود دل کرے گا کہ یار میں تو ایک صفحے میں نچوڑ نکال سکتا ہوں۔ یہ دیکھو میں عملاً اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں ایک دن ایک سیرت کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، یہ میرے ہاتھوں کی لکھائی ہے، میں نے اس سے بھی زیادہ مناسب انداز میں اس کو یوں نچوڑ نکالا۔ پوری کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے حافظے کی مدد سے، حافظے کے زور پہ اس کو صفحے پہ نقل کر دیا۔ 200-250 صفحے کی کتاب تھی۔ او بھائی وہی آپ کو بتایا تھا کہ 10 منٹ مطالعہ اور اس پہ کتنا سوچنا ہے؟
10 منٹ یوں سوچتے جاؤ, ادھر ایک کتاب کا مطالعہ ہو جائے گا, ادھر کتاب سے خطاب تیار ہو جائے گا, پورا ایک کورس آپ کے ذہن پہ منتقل ہو چکا ہوگا. جتنا آپ نے پڑھا ہے, آپ کو کتابیں بھی دی جا چکی ہیں. آپ نے زحمت فرمائی, ابھی تو ٹائم ہی نہیں ملا تو زحمت کیا فرمانی تھی, اس لیے ابھی نہیں, نہ فرمائی ہے نہ اٹھائی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی اٹھانی بھی ہے, فرمانی بھی ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کریں, کسی ایک عنوان کو لے لیں اور اس کے مطابق دیکھیں, دیکھ کے سوچیں. سوچنے کے بعد یہ ذہن بنا لیں کہ الفاظ میرے اپنے ہوں گے, مفہوم کتاب والا ہوگا, خطابت کی استعداد پیدا ہو جائے گی. الفاظ اپنے مفہوم, الفاظ اپنے مفہوم, پھر آپ پنجابی میں بیان کرو, سرائکی میں کرو, انگریزی میں کرو, عربی میں کرو, اردو میں کرو. مفہوم اپنا, مفہوم اپنا, الفاظ اپنے, مفہوم کتاب والا. اب دیکھو, اب اس میں وہ مین سرخیاں آپ کو پتہ چل جائیں گی. دیکھو سرخ جو ہے یہ کیا ہے, یہ مین ہائیڈنگ, مین سرخی, یہ خاکہ ہے یا خانہ ہے بڑا, اس میں پھر چھوٹے چھوٹے فولڈر ہیں, یہ آپ کے ذہن میں بن جائیں گے. ذہن کو جب استعمال کرو گے نا, اس میں خود اللہ فولڈر بنا دے گا جیسے موبائل میں بنے ہوتے ہیں. جو چیز جہاں کی ہوگی وہ وہاں پہ جا کے خود ہی فٹ ہو جائے گی, لیکن تھوڑی سی اس کے لیے مشق کر لو. یہ دیکھو پیدائش سے 62 تک, نیچے نیلی سرخیاں کیا ہیں, ان 40 سالوں میں جو معتبر مستند واقعات ہیں. نیچے پھر سرخی آ گئی 62 سے ہجرت تک, یہ چلے یہاں تک تو کتنے سال ہو گئے, 40 اور 13. ہجرت سے وفات تک, رحلت تک, یہ یہاں سے چلے 53 سال سے آگے چلے تو مدینہ طیبہ میں چونکہ واقعات, احکام, مسائل زیادہ ہیں, اس وجہ سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچے. 63 سال پورے ہو گئے الحمدللہ. تو یہ پہلے خاکہ بناؤ. اب جب آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے, خاکہ پہلے آپ کے ذہن میں بنا ہوگا, تو مجھے بتاؤ کہ چیزیں مرتب ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی, ان کو بیان کرنا آسان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اس پہ آپ کئی سالوں کے جمعے چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. اگلے دن حضرت اسلام آباد کے ایک میرے دوست خطیب ہیں, تو ان کے پاس ٹھہرے تو صبح وہ کہنے لگے جی واک کرتے ہیں. واک کرنے ہم گئے تو چل رہے ہیں, ترنول کے پاس ایک ڈیم ہے حضرت, کبھی جانے کا موقع ملے تو واک کے لیے وہ بڑا زبردست ہے. عام آدمی کو نہیں پتہ, لیکن وہ چونکہ قریب کے خطیب ہیں, وہ سامنے جو سیکٹر بن رہے ہیں, تو ان کے لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ چلو آپ بالکل ڈیم کے اوپر گھومیں. باہر جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے, جنگلہ لگا ہوا, اس سے بھی اندر. وہ ہمارے ساتھ ساتھ ملازم چل پڑا, تو مولانا کو کہنے لگا کہ اس جمعے کو انشاءاللہ غزوہ تبوک بیان کریں گے نا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بالکل مزدور آدمی اور ان سے پوچھ رہا ہے. پھر مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک درس دیا تھا, اس کے بعد میرا ذوق بنا کہ میں سیرت پاک کے عنوان کو ہی شروع کر دوں. الحمدللہ بیان کرتے کرتے کئی جمعے ہو چکے, لوگ شوق سے آتے ہیں, توجہ سے آتے ہیں. جیسے سبق میں طالب علم پوری محنت سے بیٹھتا ہے, ایسے ہی میرا آدھے سے زیادہ مجمع ایسا ہے جو طلب سے آتا ہے اور اسے بھی یاد ہے کہ میں نے غزوہ تبوک بیان کرنا ہے. کہیں سبحان اللہ. تو اس وجہ سے کسی ایک مشن کو اٹھا لیں گے انشاءاللہ. باقی بھائی ٹیبل ٹاک, اب دیکھو نا, میں چلتے چلتے نقابت, پھر عوامی بیان, پھر وہاں سے ہوتے درس قرآن, درس حدیث سے, درس سیرت سے, ٹیبل ٹاک, میڈیائی گفتگو. یہ ایک اعصابی جنگ ہے. کیا جنگ ہے؟ کون سی جنگ ہے؟ اعصابی جنگ ہے. تو جتنا اعصاب پہ قابو ہوگا, جتنا آپ کا کانفیڈنس لیول بھرپور ہوگا, جتنی خود اعتمادی ہوگی, ٹیبل ٹاک, میڈیائی گفتگو کچھ بھی نہیں ہے. میڈیائی گفتگو میں آپ کو غیر محسوس طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے اپنے اعصاب پہ قابو ڈال کے بھرپور طریقے سے, اب میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ دیکھیں. ہم جب پہلی دفعہ ٹی وی کے پروگرام میں گئے تو حضرت پتہ ہی نہ چلا, اینکر پرسن یوں بیٹھا ہوا تھا, ایسے جیسے ترچھے ہو کے نہیں بیٹھتے, کیمرہ ادھر لگا ہوا تھا. اب جتنی باتوں کا میں نے جواب دیا, تو میں جیسے ہم تقریر میں بات میں سامنے والے کو مخاطب سمجھ کے جواب دیتے ہیں, ایسے کیا. وہ بعد میں جب ویڈیو دیکھی تو وہ فنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی. کیوں؟ مجھے اس کو جواب دینا تھا, لیکن ساتھ ساتھ کیمرے کی وجہ سے دنیا جو دیکھ رہی تھی, کیمرے سے بھی مجھے ہم آہنگ رہنا چاہیے تھا, اس کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے تھا. بعد میں اس چیز کا جا کے اندازہ ہوا کہ جواب اس کو دینا ہے, لیکن کیمرے کی طرف بھی دیکھنا ہے. اچھا, وہ یہ کرتا تھا, پرانا آدمی تھا, وہ سوال میرے سے کرتا تھا, لیکن اس کی آنکھیں کدھر ہوتی تھی؟ کیمرے کی طرف ہوتی تھی. ہلکی سی توجہ میری طرف, آپ اس کو کہہ لیں 50% ادھر, 25% میری طرف, اور میرا کیا تھا 50% ادھر اور 25% ادھر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے ایک مشق بتاتا ہوں, آسان سی, بڑی آسان سی. یہ دیکھو, کیمرہ ایک ہے لیکن آنکھیں کتنی بنی ہوئی ہیں؟ 3 ہے. چلو شکر ہے,
5 کدھر نظر آ گئی آپ کو؟ اچھا، عام طور پہ 2 بنی ہوتی ہیں. ہم نے اس سے حضرت ایک فائدہ اٹھایا, پتہ نہیں انہوں نے کیوں بنائی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے مشق میں یہ دیکھیں کتنی بنی ہوئی ہیں, 2 ہے نا. عام طور پہ یا یوں اس طرف یا اوپر سے نیچے 2 بنی ہوتی ہیں. میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ پتہ کیوں بنائی ہے, مشق کے سلسلے میں کہتا ہوں. کیمرہ ایک ہے, وہ کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, اس کی دونوں آنکھوں میں. اچھا, اب ایک تصویر کے جائز ناجائز ہونے میں ہم حضرت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, اور ہر کام میں ہم عزیمت والوں کے ساتھ حضرت کھڑے ہیں, ایسے ہی ہے, بس ایسے ہی ہے. اس میں نہیں جا رہا, میں مشق کی بات کر رہا ہوں. اور شیشے کو سامنے لے لو کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو, مشق کرو. اور بھی تو سیلفیاں بناتے رہتے ہو, ذرا اس کا تصور کر کے اس کی پریکٹس کر کے دیکھو, پھر پتہ چلے گا. ایک ہے کہ آپ کیمرہ سامنے رکھ کے لیکن دیکھیں اس کی طرف نہیں, ایسے نیچے دیکھیں یا ادھر دیکھیں, پھر گفتگو ریکارڈ کریں. اور ایک ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آپ کا بھی دل کرے گا, جو دیکھے گا وہ کہے گا میری طرف دیکھ کے بات کر رہا ہے. یہی گر خطیب کے پاس ہوتا ہے, آنکھیں اس کی بھی 2 ہوتی ہیں, لیکن اس کی آنکھوں میں اتنا اعتماد ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے کبھی ادھر دیکھنا ہے, کبھی ادھر دیکھنا ہے, کبھی ادھر دیکھنا ہے, لیکن سب مجھے دیکھ رہے ہیں, سب. وہ جو اعتماد ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے پورا مجمع اس نے مٹھی میں لیا ہوتا ہے. تو اس کی مشق کرو گے, پریکٹس کرو گے, یہ سارے مل کر آپ کی گفتگو کے ساتھ باڈی لینگویج بنتے ہیں. اشارات بھی آپ کو بتا دیے. اشارات ذرا شروع میں ہوں گے, تکلف محسوس ہوگا, لیکن تکلف بعد میں عادت بن جائے گی, اور عادت ہی پھر عبادت بن جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے تدریجاً اپنی منزل تک پہنچنا ہے نا. تو اگر کسی جگہ تکلف محسوس ہوتا بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, چلتے جاؤ چلتے جاؤ. ایک وقت آئے گا آپ گفتگو کریں گے, بے تکلف اشارہ گفتگو کے ساتھ ہو جائے گا, میچ کر جائے گا آپ کی گفتگو کے ساتھ. تو پہلے یہی ریاکاری محسوس ہوتی تھی, پہلے یہی تکلف محسوس ہوتا تھا. اس کو میں کہتا ہوں جائز ریاکاری. ناجائز ریاکاری منع ہے. جائز ریاکاری کے تو کالی پگڑی میں نے باندھ لی, ٹوپی آپ نے پہن لی, کیا خیال ہے؟ تو یہ جائز ہے نا. تو جائز ریاکاری جو ہے اس حد تک رہو. ناجائز ہر چیز کی حد ہے نا, تو حدود کو پھلانگنا نہیں ہے, حدود کے اندر اندر رہنا ہے. جائز ریاکاری خطیب کے لیے جائز ہے, خطیب کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. اس سے آگے چل کر وہ عادت بنتی ہے, پھر کیا بن جاتی ہے, پھر کیا بن جاتی ہے, عبادت بنتی ہے. تو یہ ذرا دایاں ہاتھ انگشت شہادت لہرا کر حضرت کو دکھا دو نا, بس دایاں ہاتھ انگشت شہادت. یہ کافر کے لیے تلوار بھی ہے, مومن کے لیے بہار بھی ہے. لیکن ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے میں نے بتایا تھا, ایسے ایسے شاہ. ہاں او بھائی, ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے دیکھ لو کہ کیسے کی ہوئی ہے اس نے, اللہ کے بندوں. نہیں بھائی, ساتھ والے کا کام بنتا ہے نا بتانا. اگر ایسے کی ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا یوں پھیر کے یوں کرو نا, ایسے کرو. شاباش, ہاں شاباش. حضرت قاری محمد طیب صاحب, جن کا تعلق اس خانوادے سے بہت قدیمی رہا اور روحانی اب بھی ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب گھنٹوں کی تقریر کرتے, اور دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت شہادت اس کمال مہارت سے استعمال کرتے تھے کہ سبحان اللہ, مجمع پوری مٹھی میں ہوتا تھا. تو دایاں ہاتھ اس کی انگشت شہادت اگر استعمال کرنا آ گئی, اور بازو کو ایسے ایسے کھلا کر کے, یار ادھر کا ماضی, ہاں جی, ماضی حال مستقبل, ٹھیک ہے. اور اللہ کی, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اشارہ علو عظمت کے لیے. اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے, لیکن اللہ بتانے کے لیے اشارہ یوں ہوتا ہے یا یوں ہوتا ہے. علو عظمت کا اشارہ ہے, علو عظمت کا اشارہ ہے. اسی سے آپ 2 نظریات, حق و باطل, حق کو ادھر نہیں ڈال دینا بائیں اشارے میں, مہربانی کرنا, ٹھیک ہے. ہاں, حق باطل, مشرک دایاں, ہاں ہاں شاباش شاباش, بولو جنت. 2 نظریات آپ نے بیان کیے. آپ نے باطل کو للکارتے ہوئے اشارہ کیا یا کفر کو دبانے کا اشارہ کیا, تو مکے کا اشارہ کریں گے نا, وہ مکے کا اشارہ کریں گے نا. یا حق کے چھا جانے کا اشارہ ہوگا تو کیسے اشارہ کریں گے؟ اشارہ نہیں کریں گے تو آپ کا حق بھی پھر ایسے ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو حق کو حق کے انداز میں پیش کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے. کسی چیز کی نفی کرنی ہے, تردید کرنی ہے, تو خط تنسیق کھینچو ایسے, شاباش ایسے کرو. ہاں, اور کسی چیز کی تائید میں دلیل دے کر نتیجہ پیش کر رہے ہو تو تائید میں یہ اشارہ کرنا ہے. تو دارالعلوم کراچی کا ایک طالب علم حضرت ہمارے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ یہی انداز خطابت کیوں ضروری ہے. ظاہر ہے اپنی ان کی ایک تربیت ہے, اس کے مطابق جواب بھی میں نے پھر اس کو اسی کے مطابق دینا تھا. میں نے کہا بیٹا بات سنو, دارالعلوم والے ہوں یا ہم ہوں, جوانی میں سارے کام جوانوں والے ہی کرتے ہو نا, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا نا. سارے کام جوانوں والے, تو خطابت بھی جوانوں والی سیکھ لو, کرو جو مرضی زندگی میں, اپناؤ جس کو مرضی. میں نے کہا منطق کی ایک اصطلاح ہے, ہر مقوم عالی کا مقوم سافل کا ہوتا ہے. جو بڑے درجات کے ساتھی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, جب مشکل چیز کو سیکھ لو تو آسان خود بخود
ہمارے بزرگوں نے کھڑے ہو کر، تبلیغی جماعت سے بھی کوئی ٹھنڈے لوگ ہیں، لیکن بزرگوں نے کیا ترتیب بنائی کہ بیان مغرب کا عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر کرنا ہے. اور یہ کانفیڈنس کا سب سے اپ لیول ہے کہ کھڑے ہو کر گفتگو کی جائے اور پھر ساتھ اشارات بھی ہوں. تو جوانی میں اگر اعتماد کا اتنا بڑا ذریعہ حاصل ہو جائے، اس کے بعد ساری خطابت کی قسمیں آپ کے لیے کیا ہو جائیں گی، کیا ہو جائیں گی. باقی بھائی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے. کسی آدمی نے ان کو کہا، بے تکلف دوست نے، کہ مولانا مجھے تقریر لکھ کے دیں. تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سمجھ گئے کہ یہ مجھے بھی سمجھتا ہے کہ شاید میں رٹی ہوئی کرتا ہوں اور خود بھی لکھوا کے لے جائے گا اور رٹ لے گا. اس نے تقریر کو اتنا آسان سمجھ لیا. مولانا ابوالکلام آزاد کا بے تکلف ساتھی، تو اس نے کہا تقریر لکھ دو مجھے، ہر وقت لکھتے رہتے ہو، مجھے تقریر لکھ کے دو. حضرت نے کہا جب یہ بے تکلف ہے تو میں بھی بے تکلف ہوتا ہوں. حضرت نے زبردست تقوی والا تھپڑ جڑ دیا اس کے منہ پہ. اب تقوی کا تھپڑ لگتا بھی بڑا کمال ہے. جب مارا تو وہ بڑبڑایا، بولا یہ کیا بدتمیزی، اب میں ماروں تو تیری کیا عزت رہ جائے گی، چھوڑ، مغرور بنا پھرتا ہے، متکبر ہے، تھپڑ مار دیا، شرم نہیں آتی. بولا جب بھائی کیا ہوگا، ایسے چشمہ نیچے کی وہ لکھنے کے لیے نا. تو حضرت نے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں ہے تو جو مذاق بنایا، تماشا بنایا، تھپڑ کیوں مارا مجھے؟ حضرت نے فرمایا یہ بتانے کے لیے مارا ہے. تقریریں لکھی ہوئی نہیں کی جاتی، لگتی ہے تو خود بخود منہ سے تقریر ہو جاتی ہے. تو بھائی اصل تو بلایا تھا آپ کو یہاں پہ احرار کے اس مرکز میں کہ اپنے اندر احرار والی تڑپ پیدا کرو، احرار والی تاریخ، احرار کا ماضی، احرار کی قربانیاں اور احرار والا وہی جذبہ اپنے اندر بھرو اور پھر زبان سے اس کو ادا کرو. انشاءاللہ العزیز ہمت کوشش کریں گے. یہ سیکھتے رہنے کی چیز ہے، بولتے رہنے کی چیز ہے، کرتے رہنے کی چیز ہے. آپ کہیں نا کہ بس میں نے کورس کر لیا تو اس کے بعد میں بولوں نہیں، تو میں پھر وہی شروع والا جملہ کہوں گا، شوق ہے ذوق نہیں ہے. بولے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن بڑا فرق ہے شوق اور ذوق میں. شوق تو ہے کہ میں نے ایک دوست کو کہا جب ہم اسٹیج سیکٹری کرتے تھے، میں نے کہا یار آپ کو خطیب بننے کا شوق ہے، میں تو اسٹیج سیکٹری کرتا ہوں، چلو آپ کو کسی جلسے میں عروج کے وقت دعوت دے دوں، جلسہ پورے عروج پہ، انتظامیہ سے بےزتی کرا لوں گا میں، خیر ہے کوئی بات نہیں. اسٹیج سیکٹری کو بھی اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، انتظامیہ سے پوچھ کر. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کرا لوں گا. میں آپ کو پورے جلسے کے عروج پہ دعوت دیتا ہوں، خطیب اسلام، ترجمان اہل سنت، خطیب اسلام، مجاہد اسلام، دعوت دیتا ہوں. مجھے بتاؤ جناب اس وقت آ کے آل حق کی کیا ترجمانی کریں گے، کیا اس وقت اسلام کی خطابت پر بیان کریں گے؟ جتنا میں آپ کا قد بنا کر پیش کروں گا، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو کیسا پیش کریں گے؟ کہنے لگے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کبھی، یہ تو میں نے کبھی. تو میں نے کہا بس اسی کے لیے تیاری کر لو. میدان آپ کے منتظر ہے، اسٹیج سیکٹری آپ کے منتظر ہے، اسٹیج آپ کے منتظر ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ مجھے خطیب اسلام کہا جائے، لیکن یہ نہیں کہ کچھ اس میں کرنا بھی پڑتا ہے. تو میرے عزیزو، شوق اپنی جگہ معتبر ہے، شوق کو بھی سلام ہے، لیکن اصل کورس ہو کس لیے رہے؟ ذوق کے لیے، کہ چکھو، چکھ کے چلو پھر چکھاؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو شوق کے ساتھ ذوق کو بھی لازم رکھو. شوق تو تھا آپ کو، تبھی آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آ گئے، لیکن ذوق رکھو گے تو یہ قیمتی وقت اور قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ. جی آپ کا ماشاءاللہ امتحان بھی ہے حضرت، ان کا تحریر کے ساتھ ساتھ تقریری امتحان بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اس مرکز کی حضرت امیر شریعت کے آباء و اجداد سے لے کر آج حضرت کی اولاد اور نسل تک کی ساری برکات آپ کو منتقل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.